ناول وہ جو دھڑکنوں کی اساس ہے، از قلم رافیہ شیخ، اسپیشل ناول۔ تم وہاں سو سکتے ہو، میں بیڈ پر سوؤں گی۔ اس کی بات سن کر مبرم نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ وہ اس شادی کے لیے کب راضی تھا جو میڈم بڑے مزے سے اسے صوفے پر سونے کی آفر کر رہی تھی۔ میں نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، لہٰذا تم اپنی جگہ ڈھونڈو۔ ماما اور تم میرے پیچھے پڑے تھے، اس نے بے لجک لہجے میں کہہ کر کہا۔ کسوہ نے منہ پھلا لیا۔ اب اس بات کا تانا دو اور عام مردوں کی طرح مجھے تانا دے دے کر مارو، اس نے غصے سے کہا۔ مبرم نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا نہیں دے رہا میں تانے، پلیز اب سو جاؤ اور یہ میک اپ صاف کرو، چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، لیکن کسوہ کی باتوں نے اسے ہنسا ہی دیا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کی جا رہی تھی، دوپٹہ کندھے سے لٹک کر پاؤں میں آ رہا تھا جب مبرم سامنے آیا۔ اس نے دوپٹہ دیکھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیدھا مبرم کے اوپر آ گری تھی۔ اس کا انگوٹھا زخمی ہو گیا تھا، پاؤں کے نیچے کچھ چیز آئی تھی۔ مبرم سانس روکے اسے اپنے اوپر پڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے تکلیف کے آثار دیکھ کر اس نے جلدی سے کسوہ کا زخم صاف کیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہ تھا وہ جو بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا تم سے نفرت کرتا ہوں وہ سچ ہو۔ ایسی نفرت بھلا کون کرتا ہے جس میں پرواہ بھی شامل ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے پاؤں پر مرہم لگا رہا تھا۔ ریسٹ کرو، میں روم سے باہر ہوں، وہ اطمینان دلانے والے انداز سے کہہ کر باہر چلا گیا۔ کسوہ نے اس کی پشت کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ماما، آنی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی مجھے بہت مس کر رہی ہیں تو آج یونیورسٹی سے واپسی میں ان سے ملاقات کرتی ہوئی آؤں گی۔ اس نے فورک کی مدد سے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اجازت لینا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ بابا کو انفارم کر دینا، اس کی ماں نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے جواباً کہا۔ بابا مجھے کبھی بھی منع نہیں کریں گے، اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ناشتے کی میز پر صرف وہ دو مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ میر صاحب کسوہ کے بابا صبح سویرے بزنس ٹور پر چلے گئے تھے، پیچھے بس وہ دو عورتیں گھر پر موجود تھیں جن کی بہت کم ایک دوسرے سے بنتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ کسوہ اپنے باپ کی شے پر کسی کی نہیں سنتی تھی اور اپنی آنی کی طرح حاضر جواب اور مار دھاڑ کرنے والی تھی، اس لیے اسے ہر کچھ دن بعد آنی سے ملنا ہوتا تھا۔ اس دفعہ 2 ہفتے گزر گئے تھے اور کسوہ نے آنی نامہ شروع نہیں کیا تھا، جبکہ وہ روز ہی کوئی نہ کوئی ذکر لے کر لازمی بیٹھتی تھی اور آنی کے بیٹے سے اس کی 1 سیکنڈ نہیں بنتی تھی۔ بچپن سے کسوہ مبرم کو یہی باور کرواتی ہوئی آئی تھی کہ آنی اس کی سگی ماما ہے اور اکثر وہ آنی کے بجائے ماما بھی کہتی تھی۔ آنی کی جان مبرم کے بجائے کسوہ میں تھی، وہیں میر صاحب کی زامیہ سے بالکل نہیں بنتی تھی، لیکن کسوہ کی خاطر وہ برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ حالانکہ زامیہ کا تعلق نادل سے محض دوستی کا تھا، لیکن یہ دوستی رشتہ داری میں بدل چکی تھی۔ کسوہ کے پیدا ہوتے ہی زامیہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر کسوہ کی شادی مبرم کے علاوہ کسی اور سے کرنے کی بھی سوچی تو وہ کسوہ کو اغوا کر لے گی، اور سبھی جانتے تھے یہ محض دھمکی نہیں ہے، زامیہ نے جو کہہ دیا وہ کر گزرے گی۔ لیکن میر صاحب کی سختی سے منع کرنے پر یہ بات کبھی کسی نے دوبارہ نہیں کی تھی۔ کسوہ 24 برس کی ہو چکی تھی اور ماسٹرز کر رہی تھی، جبکہ مبرم انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر کے اپنی کمپنی چلا رہا تھا۔ وہ تھوڑا یونیک تھا، جس کی وجہ سے سب کی نگاہیں اس پر ٹھہر جاتی تھیں۔ اسے بس ایک ہی جنون تھا، اپنی کمپنی کو بلندیوں پر لے جانا۔ مبرم کے والد ایک حادثے میں گزر چکے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے پیرنٹس میں کتنی شدید محبت تھی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں بہت بہادر ہے، اور زامیہ نے ثابت بھی کیا۔ ہمیشہ مبرم کے سامنے وہ ایک ماں کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی جسے صرف اپنے بیٹے کی ہی پرواہ ہو، لیکن وہ جانتا تھا تنہائی میں وہی ماں اپنے شوہر کو یاد کر کے کس اذیت سے گزرتی ہیں۔ تمہیں آج اتنی جلدی کیوں لگی ہوئی ہے جانے کی؟ کسوہ کو اس کے دوست نے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ یار آنی سے ملنے جانا ہے، میں نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ میں آ رہی ہوں، انہیں بس سرپرائز دوں گی، بس دعا کرو وہ سن فلاور نہ ہو، اس نے باب کٹ بال پر پھونک مار کر ماتھے پر سے اوپر کو اڑاتے ہوئے کہا۔ یار ویسے جو بھی کہو، پرسنالٹی ہے بندے کی، اور شرم کرو، تم سے بڑا ہے۔ ماہم نے اسے شرم دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن کسوہ ایسے کسی لفظ سے واقف نہیں تھی۔ دیکھو مجھے یہ فالتو لفظوں سے زچ مت کیا کرو، اور ہاں اس کی ماما جو ہے وہ میری اصل ماما ہے، اور میری جو ماما ہے وہ بھی میری ماما ہے۔ وہ یہ بات ہر دوسرے بندے کو بتاتی تھی، اور یہ بات بتاتے پہ وہ بالکل بھی میچیور لڑکی نہیں لگتی تھی۔ یہ بات مجھے اسکول کے زمانے سے پتہ ہے کہ تمہاری 2 مائیں ہیں، اور جو آنی والی ماں ہے وہ زیادہ فیوریٹ ہے۔ ماہم نے اسے بائیں کا اشارہ کرتے ہوئے منہ بنایا۔ اس وقت وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ کسوہ مسکرا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ماہم ڈرائیور کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ کسوہ کو اکیلے گھومنے پھرنے کی عادت تھی، میر صاحب کے لاکھ کہنے کے باوجود اس نے ڈرائیور لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سلیم انکل آنے کہاں ہیں؟ وہ پورا گھر دیکھنے کے بعد کچن کی جانب چلی آئی تھی۔ خانسامہ وہیں کھڑے کچھ بنانے کے لیے سبزی کی کٹنگ کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ تو باہر گئی ہیں، اور مبرم صاحب بس آنے والے، یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتے واپس جوسر کی جانب بڑھ گئے۔ کسوہ منہ پھلاتی ہوئی باہر آئی تو اس کا جوس پینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر آنی کو پتہ چلتا وہ بنا کچھ کھائے پیے گئی ہے تو خانسامہ اور کسوہ کی کلاس لگ جاتی۔ زامیہ کو بالکل پسند نہیں تھا وہ گھر آئے اور ایسی چلی جائے۔ اول وہ ہوتی تو کھانوں کی لمبی قطاریں لگوا دیتی، اب وہ نہیں تھیں تو کسوہ پر فرض تھا وہ خود سے آرڈر کروا کر اپنے لیے کچھ بنوائے۔ یہ لیں چھوٹی بیگم صاحبہ۔ خانسامہ نے مسکرا کر جوس کا گلاس پیش کیا۔ کسوہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ گلاس تھام گئی اور سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔
मुबरम हर कुछ दिन बाद कोई नई पेंटिंग मेन सेटिंग एरिया में लगवाता था। जब भी किस्वा वहाँ आती थी तो कोई नई पेंटिंग देखने को मिलती थी। उसे मुबरम की कलेक्शन काफ़ी पसंद थी, जिसका इजहार उसने कभी किसी से नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम, भारी मर्दाना आवाज़ पर किस्वा चौंक गई थी और हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास हिलने के सबब जूस गिरकर कपड़ों को ख़राब कर गया था। काले बॉब कट बाल, नरम मासूम जल्द वाली वो खूबसूरत लड़की गुस्सा आंखों में लिए उसे घूरने लगी थी। लंबा कद और नहायत कमज़ोर सा वजूद, जीन्स पर रेड कलर की शर्ट पहने वो काफ़ी हद तक खूबसूरत लग रही थी। बंदा सामने से आकर सलाम करता है और तुम पीछे खड़े होकर डरा रहे हो, कभी कोई ढंग से काम कर लिया करो। वो गुस्से से ग्लास टेबल पर पटक कर उस पर चढ़ दौड़ी। बंदा काफ़ी वक्त से यहीं खड़ा हुआ तवज्जो का मुंतज़िर है, लेकिन आपको पेंटिंग देखने से फुर्सत मिले तो इधर उधर देखें। वो बैग टेबल पर रखकर टांग पर टांग जमाए सामने बैठ गया। पानी का ग्लास लबों से लगाकर उसे भी देख रहा था। यूनिवर्सिटी इतना तैयार होकर कौन जाता है? उसकी आंखें एक पल के लिए लहू रंग हुई थी। मैं जाती हूँ, क्या कर लोगे तुम? वो दूबू बोली। तुम्हें पता भी है बाहर के लोग ऐसी लड़कियों पर किस तरह की फिक्रें कसते हैं? उसके माथे पर बेशुमार बल थे। मैं उन सब से निमट लेती हूँ, मेरी फ़िक्र करना बेकार है, लिहाजा शादी करो और अपनी बीवी की फ़िक्र करना सनफ्लावर। वो नाक फैलाते हुए गुस्से से बोली। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ और मेरी मर्ज़ी यह है कि मैं शादी नहीं करूँगा। वो शादी वाले टॉपिक से दूर भागता था और किस्वत जानबूझकर यही टॉपिक बीच में लाती थी ताकि मुबरम का सुर्ख चेहरा देख सके। उसकी आंखें और चेहरा शादी का नाम सुनकर सुर्ख हो जाते थे। वैसे अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ? वो सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा रहा था। उसकी बात सुनकर रुक गया और हैरत से पलट कर उसे देखा। इंतहाई सफ़ेद रंगत पीली हो गई थी। देखो, सीधी सी बात है, मुझे और तुम्हारी शादी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें कभी ना कभी करनी होगी। क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि तुम मेरी ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करना और मैं तालीम मुकम्मल करके फ़ौजी बनूंगी और तुम जो चाहे वो करना। फ़ौजी मैं अपने घर में रह कर नहीं बन सकती, यू नो ना। मामा बाबा की मुझसे मोहब्बत इसीलिए अभी अभी दिमाग में आया तो मेरी मंजिल के लिए बेहतरीन रास्ता हो। क्यों, ठीक कहा ना? वो मुस्कुराकर अपनी तख्लीकी दुनिया में मगन थी, जहाँ वो फ़ौज का हिस्सा थी और हाथ में गन लिए दुश्मनों का सफाया कर रही थी। मुबरम की सख्त गिरफ्त ने उसे तख्लीकी दुनिया से हकीकी दुनिया में लापटखा था। बकवास बंद करो, मैं तुमसे हरगिज़ भी शादी नहीं कर सकता, समझी? नफरत करने वाले एक साथ नहीं रह सकते। और हाँ, तुम किसी सूरत भी मिलिट्री या सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन नहीं करोगी और तुम जिससे शादी करोगी उसकी डिटेल्स पहले मुझे दोगी, समझे तुम? वो उसके दोनों बाजू थामे काफ़ी तैश में उसे बावर करवा रहा था। छोड़ो मुझे, मेरे करीब आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शादी की पेशकश की है, मरी नहीं जा रही हूँ शादी के लिए। तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? तुम नॉर्मल इंसान हो, ना तुम्हारी रंगत नॉर्मल है ना तुम। आंखें सुर्ख आ जाती हैं, बाहर निकल जाओ तो लोग किसी अजूबे की तरह समझते हैं। समझते क्या हो तुम खुद को? एक कंपनी के CEO क्या बन गए हो? समझते हो ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है? तुम्हें मैं फ़ौजी के बाद एजेंट भी बनकर दिखाऊंगी और अपनी पसंद के लड़के से शादी भी करूंगी। उसके हाथ झटक कर भागती हुई बाहर निकली थी। जो उसका ग्लास एक सिप लेने के बाद ऐसे ही पड़ा रह गया था। वह दोनों जब भी मिलते थे लड़ाई ज़रूर होती थी, लेकिन इस बार ना मौजू मुनासिब था ना लड़ाई। वो कार में बैठकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। वो गुस्से में लंबी लंबी बातें बोल तो आई थी, लेकिन अब से सर दीवार में मारने को दिल चाह रहा था। कोई भी मर्द उसे फौज में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था और उसकी ज़िद और ख्वाब ही यही था, लेकिन अपना वो ये ख्वाब कैसे मुकम्मल करे उसकी समझ से बाहर था। उसे लगा तो मुबरम कमज़ोर है, आसानी से राज़ी हो जाएगा। 1 मिनट में दिमाग ने अच्छा प्लान तरतीब दे दिया था, लेकिन मुबरम के रिएक्शन ने सब बर्बाद कर दिया। असल मसला ये था, उसे कोई शादी के लिए बंदा ढूंढना था और ऐसा जो उसे उसकी मर्जी पर जॉब करने दे। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ। वह सर स्टीयरिंग पर मारते हुए बुड़बुड़ा रही थी। मैम, आपका बैग। गार्ड ने मुबरम के कहने पर उस तक उसका बैग पहुंचा दिया था। किस्वा ने सीट पर बैग फेंका और गाड़ी भगा ले गई। उसे उस जगह से दूर जाना था। अरे अनादिल बच्ची, जो करना चाहती है करने दो। क्या तुम उसे छोटी सी बेबी बनाकर रखी हुई हो? एक तो ये तुम्हारा मेर समझ से बाहर है। अपनी बेटी का एक ख्वाब पूरा नहीं कर सकता है। जामिया चाय की चुस्कियां लेते हुए 30 साल मुबरम की माँ कहीं से नहीं लगती थी। पहले आप किस्वा को कॉल करें और कहें आप यहाँ आई हुई हैं, वो आपसे मिलने घर गई होगी। अनादिल ने जामिया की बात को नज़रअंदाज करके कॉल करने को कहा, जब किस्वा अंदर आती हुई दिखाई दी। अरे आ गई मेरी बच्ची। जामिया मुस्कुराते हुए कप रखकर बाजू फैलाए खड़ी हो गई। नहीं, वो भागती हुई बाजुओं में समा गई। जामिया, आप ऐसा करें, मुबरम को भी बुला लें, आज हम लंच और डिनर साथ करेंगे। अनादिल ने प्लान तरतीब देते हुए फ़ौरन से मुलाजमा को आवाज़ लगाई। मैं कॉल करती हूँ, आज उसे जामिया के घर आना, तब तक तो आ गया होगा। किस्वा, तुम घर से आ रही हो ना? मुबरम आ गया था घर? जामिया ने किस्वा के माथे पर बोसा देने के बाद कॉल मिलाते हुए पूछा। नहीं, मैं जब तक वहाँ से निकली तो मुबरम नहीं आया था। वो कंधे उचकाकर झूठ बोल गई। मुबरम, तुम्हारी आंटी ने लंच और डिनर का इंतज़ाम किया, जल्दी से फ्रेश होकर यहाँ पहुँचो। वो अपनी बात कहकर कॉल काट गई। उसका जवाब सुनती, जो कि यकीनन इनकार में ही होना था,
اسے گیدرنگ پسند نہیں تھی اور زامیہ اسے زبردستی محفلوں کا حصہ بناتی تھی. آج بھی وہی کام کیا تھا. میں شاور لے کر آتی ہوں. اور ہاں ماما، آپ شہروز کو بھی بلوا لیں، کافی وقت ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. اس نے اپنی یونی فیلو اور فیملی فرینڈ کا نام لیا تھا. انادل نے سر ہلا دیا، البتہ اس کی بات سمجھ نہیں آ سکی تھی. خیر، کسوہ کی آدھی سے زیادہ حرکتیں اور باتیں سمجھ سے بالا تر ہوتی تھیں. شہروز سے پوچھتی ہوں، شاید وہ میری خوبصورتی سے مروب ہو جائے اور کہہ دے کہ اپنا خواب پورا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک تو لڑکی ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ بیگ پھینک کر کپڑے نکالتے ہوئے غصے میں تھی. مبرم کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی تھی لیکن آنے کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتی تھی. 3 بجے کے قریب جب مبرم اور شہروز پہنچے تو اچھی خاصی محفل لگ چکی تھی. کسوہ نے ٹخنوں سے اوپر پیلی رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی. بیچ کی مانگ نکال کر دونوں جانب کلپس لگائے ہوئے تھے. پنک لپ گلاس سے سجے ہونٹ، پتلی دبلی سے وہ لڑکی اب ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے کچھ دیر پہلے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. آنٹی بتا رہی تھی تم مجھے یاد کر رہی ہو؟ شہروز نے ڈش میں سے چاول نکالتے ہوئے پوچھا. مبرم اور زاویہ کے بیچ میں وہ بیٹھی تھی. شارٹ آستین میں سے لمبے دودھیا بازو دکھائی دے رہے تھے. ہاں، تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی. ڈنر بھی ہمارے ساتھ ہی کرنا. وہ مسکرا کر بولی، حالانکہ کسوہ نے کبھی اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا. شہروز کو اپنے ارد گرد سائرن سنائی دینے لگے تھے. نہیں، ڈنر مشکل ہے، آج فرینڈ کی شادی میں جانا ہے تو بس شام تک نکلوں گا. وہ مسکرا کر انکار کر گیا. اسے واقعی شادی اٹینڈ کرنی تھی. اگر نہ بھی کرنی ہوتی تو وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رکتا. اسے کسوہ پسند تھی بچپن سے، لیکن اس کے ہاتھوں مار کھانے کا اسے بالکل شوق نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر ابھی آرام سے لنچ کرو. آنی، آپ یہ کھائیں، آپ کو پسند ہے نا؟ انادل اسے گھورتے ہوئے اس کی ڈریسنگ کی جانب اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی. اس سے بہتر کپڑے نہیں تھے تمہارے پاس؟ جواباً وہ مسکرا کر رہ گئی. کھانے کے بعد وہ سب بیٹھے تھے. انادل مبرم سے اس کے کام کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ کسوہ شہروز کے ساتھ بیٹھی ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی. زامیہ کچھ دیر کے لیے سونے گئی تھی. تم مجھے پسند کرتے ہو نا؟ اس کی بات سن کر شہروز کو اچانک کھانسی اٹھی تھی. وہ کھانسنے لگا تو مبرم اور انادل اس کے جانب متوجہ ہوئے. انادل نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھمایا. بیٹا ٹھیک ہو نا؟ انادل نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے کسوہ کو دیکھ رہا تھا. اتنے آرام سے اس نے یہ بات پوچھی تھی. مبرم دونوں کو دیکھ رہا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کسوہ نے ضرور کچھ کھچڑی بنائی ہوئی ہے. میں چلتا ہوں آنٹی، مجھے ضروری کام سے جانا ہے. وہ اٹھتے ہوئے ایسے بھاگا جسے کسوہ نے اسے نہ جانے کیا کہہ دیا. کسوہ منہ لٹکا کر بیٹھ گئی اور ایک اور شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا. عجیب مصیبت ہی، کچھ ٹائم ہی تھا اس کے پاس. ماسٹرز کے بعد وہ انٹرنشپ کرنا نہیں چاہتی تھی، اسے یہاں سے بھاگنا تھا. مبرم، کسوہ کی انٹرنشپ سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں سوچ رہی ہوں اسے اپنی فرم میں لگوا لینا. میرے بھی دل کو تسلی رہے گی، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے اس جیسی لڑکی کو کون برداشت کرے گا. انادل کی بات سن کر کسوہ نے مبرم کو دیکھا. اس نے اشارے سے منع کرنے کا کہا. جی ضرور، ان جیسے قابل انٹرنی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس نے سنجیدگی کے ساتھ انادل کے بات کو قبول کر لی تھی، جبکہ کسوہ پاؤں پٹک کر واپس بیٹھ گئی تھی. آخری حل میر تھے جن سے بات منوائی جا سکتی تھی. پہلے مبرم سے جان چھڑوانی تھی، پھر یہاں سے بھاگنا تھا. مبرم کی آن لائن میٹنگ تھی، لہٰذا بوٹ کر اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا. انادل نے یہ گھر بنواتے ہی زامیہ اور مبرم کے لیے بھی کمرے بنوائے تھے، ان دونوں کے پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور ایسا ہی کچھ زامیہ نے بھی کیا تھا. اس نے کسوہ کے لیے الگ سے گیمنگ روم بنوایا تھا. اسٹڈی میں بزی ہونے کے سبب کسوہ کو وقت نہیں مل پا رہا تھا، ورنہ وہ ہر روز ہی زامیہ کے گھر ہوتی تھی. انادل کو یہ فضول کام لگتا تھا، اس لیے میر کی کوشش کے باوجود انادل نے گیمنگ روم بنوانے نہیں دیا تھا. انادل کے مطابق زامیہ نے اسے بہت بگاڑ کر رکھا تھا اور مزید لوگوں کو اسے بگاڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ہیلو سر. کسوہ اچانک میٹنگ میں مخل ہوئی. مبرم نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا رہی تھی. میں کسوہ ہوں، آپ کے پارٹنر مبرم کی نئی انٹرنی. وہ بدلہ نہ لے ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا. مبرم کے غصے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ہیلو مس کسوہ، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی. وہ مسکراتے ہوئے کسوہ سے باتیں کرنے لگا. مبرم نے اچانک اسکرین بند کر دی. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہاری زندگی جیسے نان سیریس ہے ویسے تم دوسروں کی بھی سمجھتی ہو. وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے بولا تھا. مجھے انٹرنشپ پر رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میں کتنی نان سیریس ہوں. وہ بازو لپیٹے اسے مزید غصہ دلا رہی تھی. تم سمجھتی ہو کہ تم انٹرنشپ پر مجھے تنگ کر سکتی ہو جیسے بچپن میں کرتی تھی. ہم اب بچے نہیں ہیں کسوہ، ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، تو اپنی حرکتیں سدھار لو. وہ درشتگی سے اسے بول رہا تھا. چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. دیکھو سن فلاور، میں تمہارے راستے میں جب تک نہیں آؤں گی جب تک تم میرے راستے میں نہ آؤ. شرافت سے ماما سے کہہ دو میں انٹرنشپ کے لائق نہیں ہوں اور نہ ہی میرے گریڈز تمہاری فرم کے لائق ہیں. وہ بڑی سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کر رہی تھی. ہاں، تاکہ تمہیں موقع مل جائے فضول قسم کے کام کرنے کا. ہاں، وہ سمجھ چکا تھا اسے کہاں بھاگنا. تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا کسوہ، لہٰذا وہی کرو جو مناسب ہے. وہ دھیمے لہجے میں بول کر اسے ساتھ سے نکلنے لگا. ایک بات بتاؤ، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ حیرانی سے اس سے سوال پوچھ رہی تھی. مبرم نے حیرت سے اسے دیکھا. خوبصورت زبان زیادہ اچھی لگتی ہے خوبصورت چہرے کے بجائے. وہ بول کر کمرے سے نکل گیا. میٹنگ تو خراب ہو ہی چکی تھی، اسے اپنا دماغ خراب کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا. مطلب میرا چہرہ خوبصورت ہے، یعنی پھر میں بھی خوبصورت ہوئی. وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی. وہ تینوں خواتین کچن میں باتیں کر رہی تھی. مبرم لاؤنج میں تھا.
کسوہ ذرا کہ مبرم کو دے آنا۔ کسوہ کو کافی کا مگ تھما کر زامیہ نے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اب اس نے بلیک جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ لیں باس آپ کی کافی، وہ بول کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جانتی تھی ابھی مبرم نے جگہ تبدیل کر لینی ہے، اسے ستانے کا مزہ ہی کچھ الگ تھا، اور یہی ہوا۔ اس کی بیٹھتی مبرم نے دوسرے صوفے پر قبضہ کر لیا۔ باس نہیں ہوں، وہ ہلکی آواز میں کہہ کر سپ لینے لگا۔ کچھ دنوں میں یہ باس ہی ہوگی، میری ماما تو بڑی خوش ہے کہ تم مجھے سدھار دو گے، وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولی، اور میں اس بات سے پریشان ہوں باقی کا عملہ کام کیسے کرے گا۔ اس کی بات سن کر کسوہ کا بے اختیار کہا نکلا تھا، ساتھ مبرم بھی مسکرانے لگا تھا۔ اچانک کسوہ کا موبائل بجا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے تھے۔ ماہم میں آ رہی ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ کال سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، پینٹ کی پاکٹ میں موبائل ڈالا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ مبرم اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ مبرم بھی کافی کا کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہم کو کچھ لڑکوں نے ہیراس کی ہے، انہیں سبق سکھانے جا رہی ہوں، وہ بول کر باہر کی جانب بھاگی۔ رکو، مجھے پتا تم اکیلی کافی ہو، لیکن میں بھی ساتھ چلتا ہوں، وہ بول کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ بول کر فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کسوہ کو جلدی تھی، اس لیے بحث نہیں کی۔ وہ جب سنسان جگہ پر پہنچے تو کسوہ باہر نکلی۔ مبرم نے اپنا کوٹ اتار کر کسوہ کو دیا۔ یہ پہنو۔ لہجہ تحکم آمیز تھا، اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر کوٹ پہن لیا اور ماہم کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک جگہ وہ سینے کے بل لیٹی ہوئی نظر آئی۔ آ گئی وہ جس کا ہمیں انتظار تھا، ایک لڑکی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، یونیورسٹی میں ہمیں مارتے ہوئے سوچا تھا ہم بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ کسوہ انہیں یونیورسٹی میں مار چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا بدلہ ماہم کے ذریعے اس سے لینے والے تھے۔ تم ذلیل لوگ، اس دن تم لوگوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تیش میں آگے بڑھی جب مبرم نے روک لیا۔ ماہم کو ہمارے حوالے کرو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مبرم حکمت عملی سے کام لے رہا تھا اور کسوہ کے سر پر جنون سوار تھا۔ پہلے ہم اس لڑکی کو اتنا ماریں گے جتنا ہم نے اس سے مار کھائی ہے۔ لڑکوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کیا، لیکن مبرم بیچ میں آ گیا۔ ابھی سن، یہ لڑکا کافی خوبصورت ہے، کیوں نہ اسے اٹھا لیں؟ ہمارے باس کو ویسے بھی خوبصورت لڑکے بڑے پسند ہیں۔ مبرم کو لگا اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگی ہے۔ اس کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ کسوہ نے مبرم کا سفید پڑتا چہرہ دے کر ان پر حملہ کیا۔ وہ اکیلی ان 6 پر بھاری تھی۔ ایک لڑکا مبرم کو لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مبرم نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے جیسے مبرم کے چہرے پر ہاتھ رکھا وہ چینکنے لگا۔ کسوہ ان پانچوں کو بے حال کر کے اس کی جانب آئی۔ اس لڑکی کو بھی اچھے سے مار کر ماہم اور مبرم کو گاڑی میں ڈالا۔ تم میری مدد کرنے آئے تھے یا مجھ پر بوجھ بننے؟ کسوہ اس کی حالت دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکا ہو کر انہیں نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے کسوہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ماہم کو ہاسپٹل پہنچایا، اس کے گھر والوں کو کال کی اور پھر مبرم کے گھر کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ اسے پکڑ کر اس کے کمرے میں پہنچایا۔ زامیہ کو کال کرنے لگی کہ مبرم نے روک دیا۔ پلیز ماما کو کچھ مت بتانا، وہ نم آنکھوں سے اس سے التجا کر رہا تھا۔ کسوہ کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ بظاہر سخت نظر آنے والے مرد کے اندر نہ جانے کون سا راز تھا جو وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتی، آنی رات تک آئیں گے اور ہو سکتا ہے ماما انہیں گھر پر ہی روک لیں، وہ پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم ماہم کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ کسوہ نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی تھی، لیکن مبرم کے اصرار پر وہ ہاسپٹل چلی گئی تھی اور زامیہ کو کال کر کے بتا دیا وہ اور مبرم ماہم کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں اور وہ صبح تک گھر آئے گی۔ ماہم نیند میں تھی، اس کے گھر والے وہیں موجود تھے، اس لیے 3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر جا رہی تھی، لیکن مبرم کا خیال آتے ہی وہ وہاں چلی گئی۔ وہ شاید دوائیں کھا کر سو گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی اور کچھ دوائیں پڑی تھی، وہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یاد تھا ایک دفعہ بچپن میں وہ سب کھیل رہے تھے اور مبرم غائب ہو گیا تھا، اور جب وہ ملا تھا آنی نے اسے کسی سے ملنے نہیں دیا تھا، پھر اسے باہر بھیج دیا تھا۔ واپس جب آیا تو وہ ایک توانا اور کامیاب مرد میں بدل چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ مبرم اور کسوہ کی پہلے بھی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ بالکل مختلف ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد پر آپے سے باہر ہو جاتا تھا، لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ مبرم کے بارے میں آج سے پہلے کسوہ نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ سب باتیں بھلائے اس کے قریب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک فون کی آواز پر وہ جلدی سے کال کاٹنے لگی کہ مبرم اٹھ گیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ونیم وہ آنکھیں کھولے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کسوہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اصل میں ماہم کے ساتھ اس کے پیرنٹس ہیں اور پولیس بھی معاملہ دیکھ رہی ہے، تو ماما آنی کو کہا تھا کہ ہاسپٹل میں رکوں گی، اور پھر وہاں میرا کوئی کام ہی نہیں تھا، سوچا یہاں آ جاؤں۔ وہ اپنے باب کٹ بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جھوٹی وضاحت دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ کسوہ لمبی سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی مناسب تھا کہ وہ یہیں رہ جائے، نہ جانے اسے دوسرا کوئی اٹیک نہ پڑ جائے۔ وہ سوچتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ مبرم نے آنکھیں کھول کر بند دروازے کو دیکھا، پھر اٹھ بیٹھا۔ ماما، میں نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، لیکن میں کسوہ کو نہیں اپنا سکتا، وہ ہولے سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، وہ بے سود ہو کر اپنے کنگ سائز بیڈ پر گر گیا۔ کمرے میں نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، بڑا صاف ستھرا کمرہ، اور کمرے میں لگی خوبصورت منظر نگاری کی تصویریں اس کمرے کے مکین کا ذوق بیان کر رہی تھی۔
غیر ضروری کوئی سامان اس کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ کسوہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیمنگ روم میں آ گئی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور خود کو سوچوں کے سے دور کرنے کا یہی حل تھا۔ وہ گیم ہی کھیل رہی، وہ گیم کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئی۔ نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ ہی گئی تھی۔ کسوہ، وہ کوئی 10ویں دفعہ اسے آواز دے رہا تھا، وہ تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کسوہ یار ناشتہ کر لو، کل ہم نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل اسے پکارتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ ماہم، وہ اچانک کسی خواب کے زیر اثر اٹھی تھی۔ ماہم ہاسپٹل میں ہے، اس نے اپنا بیان دے دیا۔ فکر نہیں کرو، سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہوئی تھی اور وہ لڑکے بھی حراست میں ہیں، کئی سال تک باہر نہیں آ سکیں گے۔ وہ مکمل کام کر چکا تھا، کسوہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ مجھے پاور کا یوز کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے منہ پر بکھرے بالوں کو دور کر رہی تھی۔ اچھی بات ہے، تمہیں میں کبھی بھی پسند نہ آؤں تو بہتر ہے، وہ بول کر اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ دیکھنا میں تم سے زیادہ امیر اور خوبصورت آدمی سے شادی کر کے دکھاؤں گی، وہ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تم ہمیشہ میری ضد میں ہی شادی کرو گی؟ بازو لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا، اور چہرہ غیر سنجیدہ تھا۔ تم سب نے مجھے ضد دلائی ہے، میرے خوابوں کے بیچ میں آ گئے ہو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سختی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ وہ ایک اسائنمنٹ پر تھے، ہمیں ان کی قبر کا علم ہے، نہ ہی ان کی موت کے وقت چہرہ دیکھ پائے تھے۔ یہ سب بالکل بھی آسان نہیں ہے کسوہ، تم جانتی ہو مجھے ابھی تک یہ بات کتنی تکلیف دیتی ہے کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ پایا۔ سوچو ذرا، تمہارے ماں باپ جن کی تم اکلوتی اولاد ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ زندہ رہ پائیں گے؟ کبھی اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی سوچو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ کسوہ سر ہاتھوں میں گرائے واپس بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹا سا خواب ہی تو ہے۔ وہ آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں اس کے کپڑے بھی تھے جو کہ زیادہ تر شلوار سوٹ دوپٹہ تھے۔ ان میں سے ایک سوٹ نکال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ جب تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی ناشتہ لگ چکا تھا۔ کندھے کی ایک طرف دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ وہ جب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، مبرم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے وہاں پہنچتے وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ واہ بھائی، سارا ناشتہ میری پسند کا ہے، وہ ناشتہ دے کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جی، وہ صاحب نے کہا ہے، سلیم نے مبرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کانچ کی پلیٹ میں چمچ کانٹے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس میں اسٹرابیری ہے، یہ مت کھاؤ۔ وہ پین کیک اٹھانے لگی تھی جب مبرم نے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بتایا، تمہیں ابھی تک یاد ہے مجھے اسٹرابیری سے الرجی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ماما اتنی دفعہ سب کو بتاتی کہ تمہیں کس چیز سے الرجی اور کیا چیز پسند ہے، اس لیے بس پر ہو چکے ہیں۔ اس کے بتانے پر کسوہ کے ہونٹ او کی شیپ میں گول ہوئے تھے۔ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہونے لگی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے آئی پاڈ پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ میری گاڑی ہے، میں خود چلی جاؤں گی، وہ مزے سے ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک آ جاؤ، وہ سنجیدگی سے کہنے کے بعد باہر نکل گیا۔ آدھا گھنٹہ؟ صاحب کبھی 10 منٹ انتظار نہیں کرتے؟ سلیم نے حیرت سے کسوہ کو دیکھا تھا۔ تمہارے صاحب آج آدھا گھنٹہ اپنا اور 15 منٹ میرا انتظار کریں گے، وہ مزے سے گھڑی میں الارم سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، 15 منٹ کسوہ نے اسے تپانے کے لیے انتظار کروایا تھا۔ وہ سمجھی تھی وہ انتظار کیے بنا جا چکا ہوگا۔ الارم بجا تو وہ باہر آئی، اسے آئی پوڈ میں بزی دیکھا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ کبھی بھی اتنا ہمدرد نہیں ہوا تھا اس سے جتنا اب ہو رہا تھا۔ کیا کچھ بدل چکا تھا؟ لیکن کیا؟ کسوہ حیرت سے پلک جھپکائے بنا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بیٹھتے ہی مبرم نے بنا اس سے کچھ بات کی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کس بات کا؟ وہ کسی کو کال ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں انتظار کروایا، وہ اس کی جانب گردن موڑے دیکھ رہی تھی۔ دھوپ کی تمکنت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں چھوٹی۔ کسوہ کو بے اختیار اپنے انتظار کروانے پر غصہ آیا۔ نہیں، میں کال پر بزی تھا، پتہ ہی نہیں چلا تم لیٹ آئی ہو۔ وہ اس بات پر غصہ نہیں تھا، حیرت ہی تھی۔ کسوہ نے مزید کچھ سوال نہیں کیا۔ ان کی اتنے سال پرانی دشمنی اچانک کیسے ٹھیک ہو رہی تھی؟ کسوہ کمپرومائز کر رہی تھی کہ مبرم؟ وہ ناسمجھی سے دونوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ آفس کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ کسوہ اب یونی کے لیے ریڈی ہو رہی تھی۔ دونوں امائیں ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی دونوں نے خوب جا کر باتیں کی ہوں گی۔ وہ ڈریس ابھی ہی چینج کر کے آئی تھی، لہٰذا وہی ڈریس پہن کر یونی کے لیے چلی گئی۔ مہام آج نہیں آئی تھی، ان کے پیپرز ہونے والے تھے، پھر اس کے بعد باقی اسے انٹرنشپ کرنی چاہیے تھی۔ موبائل کے میسیج ٹیون نے اس کی سوچ میں خلل پیدا کیا تھا۔ شہروز کا میسیج اوپن کیا جہاں لکھا تھا، کسوہ تم مجھے بہت پسند ہو بچپن سے، لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں تم بہت بولڈ ہو، تم میں لڑکیوں والی عادتیں نہیں ہیں، تم بات بات پر لڑنے لگتی ہو، لڑکوں کو مارتی ہو، یونی میں سب تم سے ڈرتے ہیں، میں اگر تم سے شادی کر بھی لوں تو ساری زندگی ڈر کر اور کمزور مردوں کی طرح نہیں گزار سکتا، اس لیے سوری۔ وہ میسیج پڑھ کر کہا لگا کر ہنسی تھی۔ اس سے وہ شادی کرنے جا رہی تھی جو ایک عورت سے ڈر گیا تھا۔ اسے رج کر اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کلاس کے بعد وہ جانے لگی تو ایک پروفیسر نے اسے روکا۔ آپ انگیج ہیں کہیں؟ ان کے غیر متوقع سوال پر کسوہ کو غصہ آیا۔ نہیں، وہ آگے اس پروفیسر کا حال دل جاننا چاہتی تھی۔ پھر اگر میں اپنا پروپوزل آپ کے گھر بھیجوں تو؟ وہ کسوہ کو جس نظر سے دیکھ رہے تھے اس کا دل کیا ان کی آنکھیں ہی نکالے، لیکن نہیں، یہاں ضبط سے کام لینا تھا۔ آپ مجھے فوجی بننے دیں گے؟ ہیں کیا؟
نہیں، میں اپنی بیوی کو ایسے فالتو کام کرنے کیوں دوں گا؟ بیوی اور آپ کو یہ فالتو کام لگتا ہے؟ سر آپ بھول رہے ہیں میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، رہی بات شادی کی تو مجھے مردوں میں نہیں عورتوں میں دلچسپی ہے۔ اس کی بات سن کر پروفیسر کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے توبہ کر رہے تھے۔ کسوہ ان کے جانے کے بعد کتنی دیر اپنی حرکت پر ہنستی رہی تھی، ماما کو پتہ چلا تو گھر سے ہی نکال دیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ڈرائیو کر رہی تھی، یونیورسٹی سے فری ہوتے انٹرنشپ کرنی تھی، شاید وہاں کوئی لڑکا مل جائے جو فوجی اور سیکریٹ ایجنٹ بننے میں مدد کر دے۔ وہ عجیب و غریب سوچ کی حامل تھی، نڈر سی۔ کسوہ مبرم سے دوبارہ نہیں ملی تھی، وہاں ہم نے یونیورسٹی آنا شروع کر دیا تھا اور دونوں اپنے اپنے ایگزامز میں مصروف تھیں۔ کسوہ کے پاس کسی فضول سوچ کا فی الحال تو بالکل وقت نہیں تھا، وہ آرام سے اپنے پیپرز دیتی اور گھر پر رہتی۔ آج کل بائک ریسنگ بھی بند کی ہوئی تھی، ورنہ رات کے وقت چھپ کر وہ کار اور بائک ریسنگ کرتی تھی اور کافی پرائز بھی جیت چکی تھی۔ میر صاحب بھی بزنس ٹور سے واپس آ چکے تھے اور انادل کے اصرار پر اسے انٹرنشپ کا کہہ رہے تھے۔ وہ مان چکی تھی، انادل کافی خوش تھی، وہیں زامیہ کو اس کے اتنی جلدی مان جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کسوہ اپنے خواب پورے کرے، صرف ایک وہی تھی جو کسوہ کو ہر کام میں سپورٹ کرتی تھی۔ فی الحال وہ بھی خاموشی سے کسوہ کو دیکھ رہی تھی، انہیں یقین تھا وہ اتنی جلدی گیو اپ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی خوشی کی بات تھی کہ وہ مبرم کے آپس میں تہلکہ مچانے والی تھی۔ زامیہ کو کسوہ میں اپنا آپ نظر آتا تھا، انہوں نے بھی کسی زمانے میں اپنے شوہر کو ایسے ہی تنگ کیا تھا۔ مبرم اپنے باپ کا پاسٹ جینے والا تھا، وہ دن جب مبرم کی زندگی میں کسوہ نے بھرپور انداز سے تہلکہ مچایا تھا، وہ دن کبھی بھی مبرم بھول نہیں سکتا تھا۔ ہیلو مس انٹرنی، کیا حال ہے آپ کے؟ ایک ہینڈسم سا نوجوان کسوہ سے کافی امپریس ہوا تھا۔ فلرٹ کرنے کی خاطر وہ کسوہ نامی بلا تک چلا آیا، لیکن مقابل جانتا نہیں تھا وہ ہے کون، ورنہ ایسی حماقت تو وہ قطعی نہیں کرتا۔ جی مسٹر، فرمائیں۔ اس نے فالز کا جمع کفیر اپنے آس پاس دیکھ کر غصے سے پوچھا، پہلے ہی دن اس پر فالز کا بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ آپ کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو میرے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ وہ کافی خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کے بارے میں نہ سوچوں تو؟ اس نے تو کو تھوڑا لمبا کھینچا، تو ہم ون ڈے ڈیٹ پر جا سکتے ہیں، اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ وہ لڑکا کسوہ کے ڈیسک پر پوری طرح جھکا ہوا تھا اور کسوہ دانت کچھ کچائے اسے دیکھ کر سن رہی تھی۔ کسوہ نے اس کی ٹائی کو مٹھی میں دبوچ لیا اور کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے ٹائی سے کھینچتی ہوئی میٹنگ روم میں لے آئی جہاں مبرم دوسری کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ اس کے اچانک آمد پر سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ یہ تمیز سکھائیاں تم نے اپنے امپلائیز کو مسٹر مبرم؟ وہ پھنکارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکا کسوہ کی حرکت پر ششدر رہ گیا تھا، وہ تو بس تھوڑا سا فلرٹ کر رہا تھا جس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا تھا۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کا سر دیوار میں دے مارے، اس نے کون سا اسے چھوا تھا، بس فلرٹ ہی تو کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کسوہ؟ مبرم حیران پریشان سے اس کے میٹنگ میں مداخلت کیے جانے پر پوچھنے لگا، البتہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس کی کزن کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ یہ لڑکا مجھے ون ڈے ڈیٹ پر لے جانے کی آفر دے رہا ہے، فلرٹ کر رہا ہے، اور تم پوچھ رہے ہو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اصل بدتمیزی تو اب شروع ہوگی۔ وہ پانی سے بھرا ہوا گلاس اس لڑکی کی شرٹ پر پھینک کر بولی، دوسرا گلاس اٹھانے ہی لگی تھی کہ مبرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری ایوری ون، مجھے بس 10 منٹ دیں، ہم پھر سے میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سب سے معذرت کر رہا تھا اور سب اٹھ کر جانے لگے تھے کہ کسوہ کی آواز پر رک گئے۔ یہاں سے کوئی باہر نہیں جائے گا، آپ سب بھی تماشا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی عبرت ہو اور کبھی کسی لڑکی کو مفت کا مال نہ سمجھیں۔ بری طرح چیختے ہوئے بولتی غصے میں تھی۔ آج تک اس کے ساتھ جس نے فلرٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ پچھتایا ہی تھا۔ تم نے ایک معمولی لڑکی سے نہیں، کسوہ میر سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب انجام بھگتو۔ مبرم کے پکڑنے پر بھی وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور وہاں جتنے گلاس پانی سے بھرے تھے سب خالی ہو چکے تھے۔ ان سے بھی دل مطمئن نہ ہوا تو ساری منرل واٹر کی بوتل بھی خالی کر دی اور آخر میں اسے لات مار کر کمرے سے باہر نکل آئی تو سب لوگ منہ کھولے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مبرم نے گیلے فرش کی جانب دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ عبید، یو آر فائر۔ وہ غصے سے اسے کہہ کر میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ یہ میٹنگ کل ری شیڈیول کرو، اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا۔ وہ یس سر کہہ کر بھاگی تھی۔ کسوہ، روم میں آؤ۔ وہ کسوہ کو روم میں بلا کر انتظار کرنے لگا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم مجھے بتاتی میں اسے فائر کر دیتا، اتنا تماشا لگانے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ برہمی سے اسے دریافت کر رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس کا جواب کیا ہوگا۔ فائر؟ یہ کوئی سزا تو نہیں ہوئی؟ وہ پھر سے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہے؟ میں بندے کو غلط کام کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑتی، سمجھے؟ اور یہ میرا معاملہ تھا، اسے مجھے اپنے طریقے سے نمٹانا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ فولڈ کیے بڑے مزے سے کہہ رہی تھی، اور وہ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روک گیا کیونکہ اس نے انہیں الفاظ کو اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا۔ آئندہ مجھے اب اس آفس میں کوئی تنگ کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اور مبرم اپنی تباہ ہوئی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے پارٹنرز پر کافی برا امپریشن پڑ چکا تھا۔ کسوہ کو کام سمجھنے میں کافی وقت لگا تھا، اسے اس کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کو مبرم کی سیکرٹری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، ہر وقت شیشہ لیے لپسٹک لگاتی رہتی تھی۔ کسوہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی جب وہ مبرم کے آفس کے اندر جاتی تھی اس کا بس نہیں چلتا خود کو دلہن ہی بنا لے۔ وہ پل میں سمجھ گئی تھی کہ لڑکی مبرم کو امپریس کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ مجھے کیا، امپریس کرے یا امپریس ہو جائے، وہ بڑبڑاتے ہوئے کام کرنے لگی۔
آپ نے آج کیا دھماکہ کیا آفس میں مس کسوا؟ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے ڈیسک کے پاس آئی۔ یہ دھماکے میری زندگی کا حصہ ہیں، وہ مسکرا کر اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ واہ بھائی، یعنی ہمیں روز ایڈونچر ملیں گے؟ وہ لڑکی کافی خوش اخلاق اور باتونی معلوم ہوتی تھی۔ بالکل، مجھے تمہارے باس بالکل نہیں پسند ہے، اس لیے ان کے ساتھ زیادہ ایڈونچر ہوں گے، وہ مسکرا کر بولی تو وہ لڑکی اچھل پڑی۔ مطلب آپ ڈائریکٹ باس کو نشانہ بنانے والے ہیں؟ نشانہ بنانے والی ہیں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ بالکل ٹھیک سمجھی، پرانے حساب کتاب نکالنے ہیں وہ نکالنے ہیں۔ وہ اب سنجیدہ تھی۔ واہ بھائی، پھر باس آپ کو فائر کر دیں گے؟ وہ کسوا کے جانے پر ابھی سے اداس ہو رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں چاہے جو بھی کر لوں وہ مجھے نہیں نکال سکتا۔ وہ جس طرح بول رہی تھی اس لڑکی نے تھوک نکلا۔ پھر لنچ بریک میں مبرم نے اسے اپنے آفس میں بلوا لیا، جہاں اس نے اپنی پسند سے آرڈر کیا اور لنچ انجوائے کیا۔ پہلا دن کیسا لگ رہا ہے؟ مبرم نے فیملی ہونے کے ناطے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس سب بہت بورنگ ہے۔ وہ واقعی بور ہو رہی تھی۔ کچھ فالتو کرنے کا مت سوچنا، یہ ورک پلیس ہے، کھیل کا میدان نہیں، وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ کسوا نے اس کی پہلے کب سنی تھی جو وہ آج سنتی۔ وہ لنچ کے بعد واپس کام کرنے آ گئی۔ اس دفعہ وہ فائلز پر ایک کھسکا کر بڑے مزے سے سر ڈیسک پر رکھے سو گئی۔ آنکھ کسی کی مسلسل دستک پر کھلی تھی۔ مبرم انگلیوں کی پشت سے ڈیسک بجا رہا تھا۔ پورا آفس خالی تھا، صرف ایک وہ تھی جو سونے میں مصروف تھی۔ امپلائیز نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یار کیا ہے، اتنا سارا کام کیا ہے، سونے دو، وہ انگڑائی لیتی واپس سے بول کر سر رکھ گئی۔ اس بار مبرم نے اپنا ہاتھ ڈیسک پر رکھ دیا تھا۔ اس کا ماتھا سخت جگہ پر رہنے کے سبب سرخ ہو گیا تھا، چھوٹے بال منہ پر پھیل گئے تھے، اس کا چہرہ بالوں میں چھپ چکا تھا۔ مبرم لمبی سانس بھر کر اسے دوبارہ اٹھانے لگا۔ کسوا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، گھر چلو، انکل کی کالز بھی آ رہی ہیں کہ ایک ہی دن ان کی بیٹی سے سارا کام کروانے۔ وہ واقعی ان سے ڈانٹ سن چکا تھا۔ مبرم، وہ پہلی بار اس کا یوں نام پکار رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ مجھے سونے دو، اسے رپٹ کر سونے لگی جب مبرم نے اس کا بازو تھام کر کھڑا کر دیا۔ راستے میں سوتی رہنا، ابھی چلو۔ وہ اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ نیند تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، وہ ہیلز پٹک کر بولی۔ میری وجہ سے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میم کی گاڑی آفس کے باہر کھڑی ہے، گھر لے آؤ، وہ کسی کو کال پر ہدایت دے رہا تھا۔ ہاں تمہاری وجہ سے، تم نے مجھ سے بہت سارا کام کروایا، ٹائپنگ کر کر کے میری انگلیاں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مبرم نے کہا ضبط کیا، وہ کبھی ہنستا نہیں تھا۔ گھر چلو، ماما سے مساج کرواتا ہوں، وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ بضد تھا۔ تمہارے گھر کا فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے پہلے گھر چل کر فریش ہو جاؤ، تم کافی تھک گئی ہو، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا، ابھی تو صرف 8 ہی بجے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا پھر رانی سے کہو میں آ رہی ہوں، ماما نے کہا تھا پہلا دن ہے، میری بچی تھک جائے گی، گھر لے آنا، اس کے لیے کچھ اسپیشل بناؤں گی، ماما نے کبھی ایسی اسپیشل ٹریٹمنٹ مجھے نہیں دی۔ وہ سمجھ کر مسکرا دی۔ ہمیشہ اس کے اسکول کا پہلا دن آنی یادگار بنایا کرتی تھی اور اس کے پیرنٹس کو زامیہ موقع ہی نہیں دیتی تھی کچھ کرنے کا۔ بھلے میر سے لڑائی کر لیتی تھی لیکن ہمیشہ زندگی کا اسپیشل دن وہی منایا کرتی تھی۔ وہ بالکل فریش فیل کر رہی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اسے صرف آنی اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ بچے فریش ہو کر نیچے آؤ، اس کے گال چومنے کے بعد اسے اس کے کمرے میں پہنچا آئیں۔ کبھی میرے بھی ایسے نخرے اٹھا لیا کریں، کبھی کبھی شک ہوتا ہے کسوا آپ کی سگی بیٹی اور میں انادل آنٹی کا۔ اس کی بات سن کر زامیہ ہنس دی۔ نہیں، تم دونوں ہی میرے بچے ہو، اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی تھی۔ بچپن میں اسے سب سورج مکھی کہہ کر تنگ کرتے تھے، یہ کبھی کسی اور طرح کرتے تھے اور وہ یہ سب باتیں زامیہ کو بتانے کے بجائے خود ہی سہ جاتا تھا۔ وہ اب اسٹرانگ بنتے بنتے تھک گیا تھا۔ وہ دونوں جب تک فریش ہو کر آئے سب کچھ ریڈی تھا۔ ماما بابا، کسوا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری آنی نے چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، اس لیے ہم بھی آ گئے اپنی بچی کی خوشی منانے۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی اور تینوں کے گلے لگ گئی۔ مبرم پیلی شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے کافی فریش سا لگ رہا تھا۔ کیک پر آفس گرل لکھا ہوا تھا۔ کسوا نے پہلے وہ کٹ کیا، پھر باری باری سب کو کھلایا۔ مبرم کی جانب کیک بڑھایا، اس نے منہ کھولا تو کسوا نے اپنے منہ میں کیک کا پیس ڈال لیا اور سب اس کی حرکت پر ہنسنے لگے۔ مبرم بھی مسکرا دیا۔ ویسے تم آج صحیح معنوں میں سن فلاور لگ رہے ہو، کسوا نے اس کی جانب گردن جھکا کر کہا، اشارہ اس کی پیلی شرٹ پر تھا۔ وہ نیلی رنگ کی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آفس کے لیے اپنے بال ڈائی کروائے تھے جو کہ بلیک سے اب سنہرے ہو گئے تھے۔ ویسے یہ ٹی شرٹ تم پر جچ رہی ہے، اگر آفس پہن کر چلے جاؤ تو کشش کو ضرور پسند آؤ گے۔ کسوا نے اس کی سیکرٹری کا نام لیا تھا۔ میرم آج حیران پر حیران ہو رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی کشش کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا اور کسوا پہلے دن ہی سب کو حفظ کر چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہم یہاں ایک اور خاص مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ کسوا اب کافی بڑی ہو چکی ہے، ہم چاہتے ہیں ان کا رشتہ وغیرہ کر دیا جائے۔ ان کے لیے ہمیں کافی پرپوزل مل چکے ہیں لیکن کیونکہ زامیہ نے کسوا کو مبرم کے لیے پیدا ہوتے ہی مانگ لیا تھا، اس لیے ہم پہلے کسوا اور مبرم کی مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ وہ بڑوں کی بات تھی لیکن ہم شادی میں زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ میر صاحب نے وضاحت کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ اس وقت وہ ڈنر کر کے گپ شپ کر رہے تھے۔ کسوا نے مبرم کی طرف دیکھا، وہ زامیہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور انداز شکایتی تھا۔ زامیہ نے پلیز والا اشارہ دیا۔ کسوا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آنی اسے شادی کے لیے منا رہی تھی، وہ اتنی گری پڑی تھی کیا؟ کسوا،
میر صاحب نے اسے متوجہ کیا۔ پہلے مبرم سے پوچھنے وہ جانا چاہتی تھی مبرم کے اندر اس کے لیے کتنی نفرت ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسبہ سے اور نہ ہی کسی اور لڑکی سے۔ وہ بول کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کسبہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گی، وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ زامیہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بابا کس کا پرپوزل آیا ابھی؟ وہ میر صاحب سے مخاطب ہوئی۔ میرے ایک دوست ہیں، دبئی رہتے ہیں، ان کی پوری فیملی وہیں ہے، وہ آپ سے ایک بار ملے تھے، بس جبھی سے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ میر صاحب نے بتایا۔ آپ انہیں گھر بلائیں، میں ان کے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، پھر آپ کو اپنا جواب بتاؤں گی۔ وہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھاتی نکل گئی، جو کہ کچھ دیر پہلے مبرم نے اسے دی تھی۔ کسوہ پلیز ایسا نہ کرو اپنی آنی کے ساتھ۔ وہ اسے روکتی رہ گئی، لیکن کسوہ نے ایک نہ سنی۔ وہ دونوں بھی افسردگی سے گھر کے لیے نکل گئے۔ اگلے دن آفس میں کسوہ نے بات پر مبرم کو گالیاں دی تھیں۔ اس نے اپنا غصہ نکالنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اس کے ساتھ لنچ سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مبرم نے اس کے غصے کو برداشت کر لیا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے ٹھکرائے جانے پر بہت غصہ ہے، لیکن وقتی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف سے بہتر تھی۔ وہ اپنی سیاہی میں اسے سیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد میر صاحب کے دوست اپنی فیملی سمیت گھر آئے تھے۔ انادل نے زامیہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھی، کہیں کسوہ اسے ہاں نہ کہتے۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا تھا۔ ڈنر کے بعد ان دونوں نے کافی دیر باتیں بھی کی تھی۔ لڑکی کو کسوہ پسند آ گئی تھی، جبکہ اب کسوہ نے ہاں کہنی تھی، اور اگلے دن انادل کو اس نے اپنا جواب دے دیا تھا، جو کہ ہاں میں تھا۔ منگنی کی رسم کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ مبرم بھی وہاں موجود تھا، اور کسوہ نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے دوبارہ فاتحانہ انداز سے عاشر کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسے کیا چاہیے تھا جب اس کی منگیتر ہی ایسی بولتی؟ پھر جب تک عاشر پاکستان رہا، وہیں کسوہ کو آفس سے لینے آتا تھا، اور وہ دونوں کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا کر گھر جاتے تھے۔ زامیہ ان دنوں مبرم سے ناراض تھی۔ وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ ماما ایسا کب تک کریں گے میرے ساتھ؟ وہ خود افسردہ تھا۔ آپ جانتی ہیں میں کسوہ سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، لیکن ماما جن سے محبت ہو انہیں ہم تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں نا۔ آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ آپ جانتی ہیں، صرف آپ ہی تو جانتی ہیں، میں نے اس رشتے سے کسوہ کو اپنانے سے انکار کیوں کیا ہے۔ کسوہ کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ ایک بہترین زندگی، بہترین ہمسفر ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ مبرم میرے بچے، وہ سب ماضی تھا، بھول جاؤ سب۔ کسوہ ایسی نہیں ہے، میں جانتی ہوں۔ صرف تم ہو جو اسے سمجھ سکتے ہو، محبت دے سکتے ہو۔ یہ دنیا اسے جج کرے گی، انہیں صرف کسوہ کی غلطیاں دکھائی دیں گی۔ صرف تم ہو جو ان کو صحیح سمجھو گے۔ وہ مبرم کی خوشی چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں کسی کو شامل نہیں کر سکتا ماما، وہ بول کر لمبے قدم اٹھاتا نکل گیا۔ زامیہ بے بسی سے روتی۔ منگنی کو 3 مہینے ہو گئے تھے، اور آفس میں روز ہی کچھ نیا دیکھنے کو ملتا تھا۔ کبھی کسی کی پٹائی ہوتی تھی تو کبھی مبرم کو سب کے سامنے کسوہ کھری کھری سنا دیا کرتی تھی، اور وہ آگے سے بنا کچھ کہے نکل جاتا تھا۔ سب حیرت کرتے تھے کہ باس اسے نکال باہر کیوں نہیں کرتے تھے۔ یہ بات راز تھی کہ وہ دونوں کزنز ہیں۔ عاشر 4تھے مہینے کی منگنی کی اینیورسری منانے پاکستان آیا تھا۔ ایک ہوٹل میں پرائیویٹ روم بک کیا تھا۔ کسوہ بھرپور تیار ہو کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ ہماری منگنی کو 4تھا مہینہ، کیوں نہ شادی سے پہلے کچھ ایکسپیرینس کر لیا جائے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مطلب؟ کسوہ کے سر پر لگی تلموں پر پوچھی۔ وہ اسے کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا؟ دیکھو آج کل ڈیٹ کرنا اور 1 نائٹ سٹے شادی سے پہلے بالکل عام ہے۔ میں بس تم سے اجازت مانگ رہا ہوں تاکہ کل کو ہم رشتے کو مضبوط بنا سکیں۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اوہ اچھا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولو۔ وہ جس انداز سے بولی تھی وہ تو خوشی ہو گیا تھا۔ اس کے بیلٹ سے اس سے بنا شرٹ کی چمڑی پر اس نے اتنا مارا تھا کہ وہ بے حال ہو گیا، اور کسوہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اس نے چپکے سے آنی کے گھر میں پناہ لی تھی۔ اسے یقین تھا گھر جانے پر اس سے باز پرس ہوتی۔ جب اس کے گھر اطلاع پہنچی تو سب کسوہ کو ڈھونڈنے لگے۔ انادل نے زامیہ کو کال کی، لیکن ان کے مطابق تو کسوہ وہاں نہیں تھی۔ مبرم، زامیہ، انادل اور میر سب کسوہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عاشر کہہ رہے کسوہ نے بلا وجہ اسے بہت مارا ہے، ہاسپٹل میں ہے بیچارہ۔ انادل نے روتے ہوئے کہا۔ کسوہ کسی کو بلا وجہ نہیں مارتی، اس نے ضرور کچھ کہا ہوگا۔ مبرم جانتا تھا منگنی کے بعد لڑکیاں خود کو شوہر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس لڑکی کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہے۔ مشکل سے ایک رشتہ ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اور زامیہ آپ ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی ہیں، آپ نے بگاڑا ہے اسے۔ انادل کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کسوہ کمرے میں بند سب کی آوازیں سن رہی تھی۔ انادل تمہیں اس رشتے کی پڑی ہے؟ ہماری بچی 12 گھنٹے سے لاپتہ ہے، دعا کرو وہ جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو۔ زامیہ کال ملاتے ہوئے بولی۔ میر صاحب تو ٹک کر نہیں بیٹھ رہے تھے، انہوں نے تو اعلیٰ افسران کو دوڑا دیا تھا۔ میری بچی، انادل کو کسوہ کا خیال آیا تو کہہ کر رو پڑی۔ مجھے یقین ہے کسوہ کہیں نہیں گئی ہے، بس وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ بچپن میں بھی جب اسے لگتا تھا کہ ماما بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ مبرم ماتھے پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سوچ رہا تھا کسوہ نے خود کو اس دفعہ کہاں چھپایا ہوگا۔ رو دھو کر سب جب اپنے کمروں میں گھروں کو لوٹ گئے تو مبرم نے خاموشی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ دروازے کی طرف دوسری طرف پاؤں سینے سے لپٹائے بیٹھی تھی۔ مبرم خاموشی سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ سب کو صرف اس رشتے کی فکر ہے، وہ ہچکی کے درمیان بولی۔ مبرم چپ رہا۔ سب کو لگتا ہے میں ہمیشہ غلط کرتی ہوں۔ سسکی آنسوؤں کے ساتھ ناک سے پانی بھی نکل رہا تھا۔ کسوہ نے اس کا بازو تھام کر ناک صاف کی اور اس کے سینے سے شرٹ کھینچ کر آنسو پہنچے۔ مبرم مسکرانے لگا۔
وہ بچپن میں بھی ایسے ہی کرتی تھی. بچپن کے بعد کسوا نے اب یہ حرکت کی تھی. کیوں مارا تھا اسے؟ سب وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا. جواب بھی معلوم تھا. وہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا, میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا. مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے اسے شرٹ لیس کر کے مارا تاکہ کسی کو کچھ دکھانے کے لائق ہی نہ رہے. وہ معصومیت سے اپنے کارنامہ بتا رہی تھی. مبرم نے کہا ضبط کیا. میں سوچتا ہوں تمہاری کب کس وقت مدد کروں, لیکن تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تم اکیلی سب پر بھاری پڑ جاتی ہو. اچھا سبق سکھایا تم نے, ہسپتال میں 1 ہفتہ پڑا رہے گا. مبرم کو عاشر کی حالت پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا. بچپن سے سوچتا آ رہا ہوں تمہاری طرف سے کس طرح بدلہ لوں, لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی. تم اپنا بدلہ کسی پر ادھار ہی نہیں رکھتی ہو. وہ ہولی سے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا. صرف تم تھے جو کہہ رہے تھے کسوا نے کسی وجہ سے یہ کیا, اور میرے پیرنٹس کو لگتا ہے میں بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتی ہوں. حالانکہ اس میں ان کی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے تم کبھی بھی کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتی ہو. اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کے سوال پر مبرم نے نظریں چرائی تھیں. میں نے کبھی تمہیں نہ ستایا ہے اور نہ ہی کچھ غلط کیا ہے, پھر بھی تم بلا وجہ کے بدلے لیتی ہو مجھ سے. وہ سوال بدل چکا تھا, کیونکہ تم ہمیشہ مختلف رہے ہو. تمہیں تنگ کر کے جو مزہ آتا ہے, اور تمہارا اتنا سفید چہرہ جب سرخ ہوتا ہے, اف. وہ مزے سے بولی. مبرم نفی میں سر ہلانے لگا. اس رشتے سمیت اب ہر رشتے سے میری جان چھوٹ گئی ہے. اب کبھی کوئی میرے گھر رشتہ نہیں بھیجے گا. میں اب آسانی سے فوجی بن سکتی ہوں. مسکرا کر بنا پلان بنائے کامیاب ہو گئی تھی. یہ سب آسان نہیں ہے کسوا, میں جانتا ہوں. تمہارا خواب ہے, لیکن تمہاری جان اس سے زیادہ قیمتی ہے. وہ دوبارہ سمجھا رہا تھا. سنو, اگر مجھے موت آنی ہوگی یہاں بھی آ سکتی ہے, اور اگر نہیں آنی ہے تو گولیاں لگنے کے باوجود میں زندہ واپس آؤں گی. جو فوجی اور سیکریٹ ایجنٹ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مرتے ہیں, تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ اس ادارے سے نہ ہوتے تو انہیں موت نہیں آتی؟ موت کا وقت مقرر ہے اور وجہ بھی, اس لیے یہ سب فضول باتیں کہ میں اگر وہاں گئی تو جلدی مر جاؤں گی. وہ تیز تیز لہجے میں بول رہی تھی. مبرم نے اس کا تیز تنفس دیکھا تو پانی کا گلاس اسے تھمایا. کہہ تو ٹھیک رہی ہو, ہاتھ سے جو قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں وہ ہوتے ضرور ہیں. وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بولا. بس پھر مجھے اپنے آفس سے نکال باہر کرو تاکہ میں اپنا خواب پورا کروں. وہ ہلکی پھلکی ہو چکی تھی. نہیں نکال سکتا, میں نے انکل سے وعدہ کیا ہے. تم جو بھی کرو میں برداشت کروں گا. اس نے کندھے اچکا کر معذرت خواہ لہجے میں کہا. رات رفتہ رفتہ کھسک رہی تھی اور وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے. جب اتنی برداشت ہے تو شادی بھی کر سکتے. وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھنے لگا. گھر کال کر کے بتا دو تم یہاں ہو, وہ سب پریشان ہو رہے ہیں. وہ بول کر اٹھ کھڑا ہوا. اگر مزید ٹھہرتا تو ضبط کھو بیٹھتا اور ماضی کے راز اکھاڑ پھینکتا. ٹھیک ہے, تم جتنا بھاگ لو فائدہ نہیں ہے. میں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتی ہوں. انکار کی وجہ نہیں جانتی لیکن اظہار بھی تم کافی اچھے انداز سے کرتے ہو. وہ مسکرا کر اسے پہلے کمرے سے نکل گئی. زامیہ کے پاس جا کر اس نے کال کروائی تاکہ وہ ڈانٹ سے بچ سکے. انادل نے اسے صبح پٹنے کی دھمکی دی, جس پر اس نے کہہ دیا کہ وہ گھر نہیں آئے گی, آنے کے پاس رہے گی. زامیہ نے بھی میر سے کچھ دن کی اجازت لے لی تھی, لیکن وہ دونوں سب ملنے آنے والے تھے. وہ کچھ دن تک وہاں رہنے والی تھی. اس دوران زاویہ مبرم کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ کسوا سے نکاح کر لے, اس کی خواہش پوری کرنے میں اس کی مدد کرے. وہ ماننے کو تیار نہ تھا. اسے ڈر لگتا تھا کسوا کو کچھ ہونا جائے, لیکن زامیہ نے اسے دن گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. ماما آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں اور کسوا ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہیں. اس نے سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا. کسوا میری سمجھدار بچی ہے, تم بہت ناسمجھ ہو مبرم. انہوں نے اسے گھرکا تھا. مبرم سر جھکا گیا. پیچھے کسوا کھڑی بازو سینے پر لپیٹ کر کھڑی تھی. مبرم کی نگاہ اٹھی اور اس کی نگاہوں سے مل گئی. ٹھیک ہے ماما, آپ اور کسوا جیسے مناسب سمجھیں. کسوا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی, جبکہ زامیہ کا حال بھی کچھ اسی طرح کا تھا. زامیہ کو کافی جلدی تھی, جس کی وجہ سے مبرم اور کسوا کا نکاح آنن فانن کر دیا گیا اور چھوٹی سی تقریب کر کے رخصتی دے دی گئی تھی. مبرم آخری وقت تک کشمکش میں گھرا رہا کہ کیا کرے. سچائی وہ اپنے منہ سے بتا نہیں سکتا تھا, اور کسوا اس کے سننے کے موڈ میں نہیں لگتی تھی. ولیمہ دھوم دھام سے رکھا گیا تھا. انادل نے شکر ادا کیا. مبرم ہی اس کے آفس کے جھنجٹ بھگتے انادل کی بس ہو گئی تھی. میر صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ انادل بستر پر آتے ہوئے پوچھنے لگی. میری بچی چلی گئی, گھر سونا ہو گیا. وہ تو ہوتی تو ابھی ادھم مچائی ہوئی ہوتی. میر صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی. اس بار وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی. انادل کا دل جو رونے کے لیے بیتاب تھا, میر صاحب کے سینے سے لگ کر رو پڑی. وہ انہیں سمجھاتے ہوئے چپ کر پا رہے تھے. کسوا کی جب آنکھ کھلی تو مبرم کمرے میں نہیں تھا, اور اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت تھا. کسوا نے موبائل دیکھا. نکاح کی خوشی میں ایک ریسنگ ہو جائے. اس کے دوستوں کے گروپ میں میسج آ رہے تھے. انہیں معلوم تھا اس کی آج رخصتی ہوئی ہے اور وہ اسے چھیڑ رہے تھے, لیکن جانتے بھی تھے وہ کسوا سامنے کسوا ہے. آتی ہوں, صبر کرو. اس نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور پاؤں دیکھا. وہ بالکل ٹھیک تھا. کسوا مسکرا کر پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہن کر ریڈی ہوئی. مبرم کمرے میں آیا تو چونک گیا. کہاں جا رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر انگنت بل تھے. میری ریسنگ ہے, اس نے مصروف سے انداز میں کہا کہ مبرم چپ چاپ اسے دیکھنے لگا. تمہیں پتہ بھی آج ہماری فرسٹ؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب ہوئی. فرسٹ کیا؟ لاسٹ نائٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں گزارنے والی میں مبرم.
میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اسی ویک میرا ٹیسٹ ہے، میں آرمی میں جا رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے باور کرواتے ہوئے کہا تو مبرم کو غصہ آ گیا۔ کسوہ کو کمر سے تھام کر دیوار سے پن کر دیا۔ میں شوہر ہوں اب تمہارا، تم میری اجازت دیے بنا ہرگز بھی کہیں نہیں جا سکتی ہو کسوہ۔ اس نے بےحد نزدیک ہوتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسوہ کی آنکھوں میں الگ ہی جنون سوار تھا۔ مجھے روکنے کی غلطی مت کرنا مبرم، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا ہی مجھے باہوں میں بھرنے کا دل للچا رہا تھا تو کمرے سے کیوں گئے تھے؟ اس نے غصے سے مبرم کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو کسوہ، تم جانتی ہو شادی کے حق میں نہیں تھا، ایسے چلے گی یہ شادی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ میں زیادہ دن کے مہمان نہیں ہوں، ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہی 6 مہینے تک میری شکل تمہیں دکھائی نہیں دے گی، سمجھے؟ وہ کہہ کر پلٹ کر جانے لگی جب مبرم نے ایک ٹیسٹ میں اس کی کلائی تھامی و لہرا کر اس کے سینے سے آ لگی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو کسوہ، میں تمہیں جس وجہ سے روک رہا ہوں تم جانتی ہو، پلیز ابھی باہر مت جاؤ، لوگ کیا سوچیں گے؟ اس نے مصلحت اور تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن موبائل پر آتی ہوئی کال کو وہ اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بائک کی چابی دو۔ اس کی بائک تو اس کے گھر میں تھی، اس لیے وہ مبرم سے اس کی بائک کی چابی مانگنے لگی۔ میں نہیں دوں گا، یہاں لیٹو اور سو جاؤ، کل ہمارا ولیمہ ہے، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ چابی اس کی جیب سے جھانک رہی تھی، کسوہ کے شیطانی ذہن نے کام کیا، وہ مبرم کے اوپر جھک گئی، وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا ہے؟ اس نے کوفت سے پوچھا۔ اس کے قریب آنے سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ تم بہت اچھے ہو مبرم، اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کی ناک پر انگلی رکھ گئی تھی۔ مبرم سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جھکتی ہوئی اس کو ساکت کر چکی تھی، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ساکت و جامد تھی۔ شکر ہے کچھ میں نے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، ورنہ آج میں چابی نہ لے پاتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مبرم کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، وہ اسے بے وقوف بنا چکی تھی، وہ بھی بڑے مزے سے لیٹا تھا، جانتا بھی تھا کہ کسوہ میڈم اپنے فائدے کے علاوہ کبھی کسی کے قریب نہیں جاتی۔ پھر بھی اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ گونگا ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ نکلی تھی، پیچھے مبرم نے سر زور سے بیڈ پر مارا، وہ بائک سٹارٹ کر کے جا چکی تھی، جبکہ مبرم اب کار کی چابی لیے باہر نکلا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس وقت کہاں گئی ہوگی، ایک تو وہ پہلے ہی اسے نچا کر رکھنے والی تھی، اوپر سے وہ ایسی فورس جوائن کری تھی جس کے بعد مبرم کو لگتا تھا وہ روز رات کو اپنا بی پی چیک کر کے سوئے گا اور کچھ دیر میں بڑھا ہوا ملے گا۔ وہ ٹھوڑی پر ایک ہاتھ رکھ کر گاڑی بھگا رہا تھا۔ سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں تھی، رات کے اس پہر کون گاڑی سے باہر نکلا ہوا ہوگا سوائے اس کی پاگل بیوی کے؟ نہ جانے اس نے نکاح ہی کیوں کیا تھا۔ وہ جب پہنچا ریس شروع ہو چکی تھی، بہت سارے لوگ پوائنٹ پر کھڑے کسوہ کے نام کی آوازیں کس رہے تھے۔ وہ ہیلمٹ پہنے تیار تھی، بائک کو ریس دے رہی تھی، لال جھنڈا ہلتے ہی 2 بائک تیز رفتاری سے آگے بڑھی تھی، اور مبرم پریشانی سے اس کے واپس آنے کی دعا کر رہا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد آتی ہوئی دکھائی تھی، اس نے ایک ویل پر بائک اٹھائی ہوئی تھی۔ مبرم کا سانس اسی وقت رک گیا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اتنا خطرناک کھیل؟ وہ فنیشنگ لائن تک پہنچی اور ریس جیت گئی۔ واہ بھائی، دلہن اپنی اسپیشل نائٹ چھوڑ کر ہمارے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، کسی نے اونچی آواز سے کہا تھا۔ مبرم کے کان سرخ ہوئے، وہ تیزی سے آگے آیا اور کسوہ کی کلائی تھام کر ان لوگوں کے درمیان سے کھینچ لایا۔ تم یہاں بھی آ گئے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ سب بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے کسوہ کی کلائی تھامی۔ چل رہی ہوں، لیکن میں بائک پر آؤں گی، اسے گھر ہی جانا تھا، سب ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ میں گاڑی یہیں چھوڑ رہا ہوں، صبح لے لوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے کسوہ کے ہاتھ سے بائک کی چابی لی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے آگے باندھ کر بیٹھ گئی۔ مبرم نے گہرا سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا، پھر تیز رفتاری سے بائک آگے بڑھی۔ کسوہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی حرکت سے مبرم تل ملا رہا تھا، لیکن کیا کرتا، یہ بلا اس نے خود اپنے سر پر نازل کی تھی، اب کیا کر سکتا تھا؟ اس کے لمس پر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کسوہ ان سب سے بے خبر مزے سے اپنا سارا وزن اس پر ڈالے بیٹھی تھی۔ گھر آیا تو مبرم کی سانس بحال ہوئی۔ چینج کرو اور سو جاؤ، دوپہر تک برائے مہربانی نہ اٹھنا۔ مبرم کے بس ہاتھ جوڑنے رہ گئے تھے۔ امپاسبل، کسوہ مسکرا کر بولی۔ وہ دونوں اندر آئے۔ بیڈ پر ہی سو جاؤ، اب اتنا بھی نہ بھاگو مجھ سے، کچھ دن ہی ساتھ رہیں گے ہم، کسوہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچ لیا تھا زامیہ سے بات کر کے اسے روکے گا، اسے کسوہ کی جان کی فکر تھی۔ وہ بیڈ پر بائیں جانب اور وہ دائیں جانب لیٹ گئے تھے۔ کسوہ کو سوتے ہوئے بھی ادھم دھاڑ پسند تھا، اور اس کے پاؤں مبرم کے سینے پر تھے اور اس کا سر بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ مبرم 10 دفعہ اسے ٹھیک سے لٹا چکا تھا اور وہ واپس گھوم جاتی تھی۔ اس نے تھک کر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھ لگی تو گال پر کچھ محسوس ہوا۔ وہ کسوہ کے ہاتھ تھے، وہ اس کا منہ پکڑے سینے پر رکھے سو رہی تھی۔ مبرم نے غصے سے تکیہ سر پر مارا۔ اچھی مصیبت تھی، اللہ اللہ کر کے اس کی آنکھ لگی تھی، اور جب صبح ہوئی تو اس کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایک اور بیڈ کمرے میں لگوائے گا، ایک کنگ سائز بیڈ سے ان کا گزارا ناممکن ہے۔ وہ ولیمے کی دلہن کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، پورے ہال میں گھومتی ہوئی ہر ایک سے ہائی ہیلو کر رہی تھی۔ کچھ مہمانوں کو یہ انداز اچھا لگا تھا، کچھ کو برا۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ وہ پہلے بھی کون سا لوگوں کی باتوں کو خاطر میں لاتی تھی۔ اس کی زندگی تھی، اس کی مرضی، جو مرضی کرے، جو لوگوں کی پسند تو ہر دوسرے دن بدل جاتی، اور کسوہ کا خود کو بدلنے کا کوئی بالکل موڈ نہیں تھا۔ اب سٹیج پر بیٹھ بھی جاؤ، مسکراتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ کیوں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پلٹ کر گھوری دیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اچھا مت بیٹھو، اسے یقین تھا وہ بالکل اس کی بات نہیں سنے گی۔ تقریب ختم ہوتے سب اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ کسوہ برائڈل روم سے ڈریس چینج کیے باہر آئے تو مبرم نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ کیا؟
وہ حیرانی سے استفسار کرنے لگا، مجھ سے اتنا بھاری ڈریس میں گھر نہیں جایا جائے گا۔ پیچھے سے آتی زامیہ کی ہنسی کی آواز گونجی، قسمہ تم نے مجھے اپنا وقت یاد کروا دیا، میں نے بھی ایسے ہی اپنے میاں کو تنگ کیا تھا، میری تو شرط تھی شادی کرنی ہے تو پینٹ شرٹ میں ہوگی ورنہ بھول جاؤ۔ وہ ہنس کر اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ واہ وانی، آپ پہلے بتا دیتی تو مبرم کو بھی منا لیتی، پھر میں بھی آپ کی طرح یونیک برائڈل ہوتی۔ اس نے حیرت ادا ہوتے ہوئے کہا تو مبرم نے دونوں کو دیکھا۔ ارے کہاں، تمہارے انکل نے میری بات ہی نہیں سنی اور پھر مجھے ایسی بھاری ڈریس پہننا پڑا تھا۔ زامیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انکل کی آپ بات سنتی تھی؟ اسے حیرت ہوئی، زامیہ کسی کی سنتی بھی تھی؟ صرف ان کی سنتی تھی۔ وہ اداس ہونے لگی جسے مبرم نے محسوس کیا۔ گھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کا کندھا تھاما اور انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، انہوں نے محبت سے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بھی ہوں یہاں۔ اس کی جلن کا کوئی علاج نہ تھا، مبرم کو پیار کرتے دیکھ کر وہ فوراً آگے آئی تھی۔ میری حسد کرتی رہنا، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ ماما یہ آرمی جوائن نہیں کرے گی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو زامیہ اور کسوہ ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں اس کا شوہر ہوں اور میں اجازت نہیں دیتا، اس نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ تمہاری ایسے کی کسوہ جائے گی، میں لے کر جاؤں گی، زامیہ نے کسوہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مبرم بیچارہ وہیں پیچھے کھڑا رہ گیا اور وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ مبرم کمرے میں آیا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، وہ کیسے سمجھائے کسوہ کو کہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کسوہ کا انتظار کیا اور جب باہر آئی تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ہیئر ڈرائر آن کر کے وہ شیشے کے قریب کھڑی تھی۔ کسوہ اس شوق کو چھوڑ کر کچھ اور سوچ لو، اس نے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ اور میں کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہتی تو سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے خفگی سے کہا۔ وہ نزدیک آیا اور اس نے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کے راستے بند کر دیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے رومانٹک انداز سے ڈرانے کا ارادہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ پوچھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس نے دھمکانے کی کوشش کی۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کر مبرم کو نزدیک کیا کہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کسوہ سے ہمیشہ لڑائی یا کزن جیسا تعلق رہا تھا اور اب وہ بڑے دھڑلے سے بیوی بنی اس کو تنگ کر رہی تھی۔ مبرم نے کسوہ کے ہاتھ ہٹائے۔ لو جی میاں جی، ہم سے دور جا رہے ہیں، اس کے پلٹنے پر کسوہ نے افسوس سے کہا۔ وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگا۔ قریب آ کر گھوروں، آنکھوں سے آنکھیں ملیں، دل سے دل ملیں، تھوڑے تار بجیں اور تمہیں کوئی میوزک سنائی دے اور میرے دل کی دھڑکنیں تھم جائیں اور میں شرماتی ہوئی بولوں مبرم پلیز میرا ہاتھ چھوڑے نا۔ وہ مسکراتی ہوئی مبرم کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ مبرم کے چہرے پر پسینہ تھا جو کہ اس کی نظروں سے اچھل رہا۔ وہ تیزی سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ کسوہ ہنسنے لگی، شرمیلا بچہ۔ وہ تیزی سے بیڈ پر جا لیٹی، کہیں وہ اسے صوفے پر سونے کا نہ کہتے۔ ویسے ہی صبح اس نے بتایا تھا کہ اس نے رات میں کبڈی کھیلی تھی جس میں وہ بالکل ماہر نہیں تھا۔ کسوہ ہنستی رہی لیکن بعد میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے حق میں اچھی بات نہیں تھی۔ آنی نے سختی سے کہا تھا کمرے میں اس کے ساتھ رہنا چاہے وہ خود نکلے یا تمہیں نکالے۔ وہ اسے جانے سے کیسے روک سکتی تھی؟ لیکن خود کو روکنے کا پورا اختیار اس کے پاس تھا۔ وہ جب باہر آیا تو بالکل نارمل تھا، اس کے اعصاب ڈھیلے ہو چکے تھے۔ بالوں کو تولیے سے رگڑ کر اس نے تولیہ اسٹینڈ کیا تو دیکھا ڈرائر ایسی ہی پڑی تھی۔ اس نے تار فولڈ کر کے دراز کھول کر اس میں رکھ دیا۔ کسوہ کا تولیہ بھی صوفے پر پڑا تھا، اس نے وہ اٹھا کر اسٹینڈ کیا۔ وہ جانتا تھا کسوہ کے ساتھ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گیا تو کسوہ نے سکون کی سانس لی۔ وہ کمرے میں ہی تھا، کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی ہلکی سانس کی آواز کسوہ نے سنی تو کمفرٹر ہٹا کر اٹھ بیٹھے۔ اس کے ٹیسٹ میں 3 دن باقی تھے، اسے مستی مذاق کے بجائے پڑھائی کی ضرورت تھی۔ کسوہ نے انگڑائی لی اور اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ دونوں ہی دنیا سے نرالے ہسبینڈ وائف تھے، ایک سو رہا تھا اور ایک پڑھ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی جب وہ دونوں کمرے سے باہر آئے، زامیہ کی دور پرے کی رشتہ دار چلی آئی تھی، ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی تھی۔ زامیہ نے مسکرا کر خوش آمدید کہا جبکہ کسوہ نے ناسمجھی سے پہلے مبرم اور پھر زامیہ کو دیکھا جسے پوچھ رہی ہو یہ مہمان کون ہے؟ پہلی بار دیکھا ہے، یہ میری بہو اور بیٹیوں کی طرح ہے کسوہ۔ زامیہ نے کسوہ کا تعارف کروایا، اس نے سلام کیا۔ یہ تمہارے انکل کی خالائیں اور ان کے بچے۔ زامیہ نے انہیں ناشتہ کرنے کا کہتے ہوئے بتایا تھا۔ کسوہ کے لب او میں سکڑے۔ مبرم ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی سے بات کرنے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ زامیہ تمہاری بہو نے کیا پہن رکھے، اسے ذرا سی تمیز نہیں ہے۔ ان آنٹی نے کسوہ کو دیکھ کر کہا جس نے ٹی شرٹ پر اوپن شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ڈریس پینٹ تھی۔ اس کی مرضی ہے خالہ، وہ جس میں کمفرٹیبل ہو۔ زامیہ کو بالکل پسند نہیں تھا کوئی اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرے اور وہ بھی کسوہ کی زندگی میں۔ بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے بہو کو، میری بہو تو بہت سلیقے مند ہے، گھر کے کام کرتی ہے اور میری خدمت بھی۔ خاتون نے اپنی بہو کو دیکھ کر بتایا۔ کسوہ کے بولنے کی روح پھڑپھڑانے لگی۔ مبرم نے تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھا لیکن کسوہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ سیدھا کہیں نا، اپنے بیٹے کے لیے بیوی نہیں گھر کے لیے نوکرانی لائی ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ آنی مجھ سے بریڈ پر جیم نہیں لگ رہا، ذرا لگا دیں۔ اس نے تپانے کے لیے بریڈ اور جیم کا جار زامیہ کے آگے کیا۔ وہ مسکرا کر کسوہ کو دیکھتی ہوئی اس کا کام کرنے لگی تو ان خاتون کو بری طرح چبھی کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں کہ زامیہ کی بہو تو کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتی ہے، تڑک سے جواب دے دیتی ہے آنی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اطلاع دی۔ کہاں چلی تم؟ مبرم نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔
تمہارے لیے لڑکی دیکھنے۔ وہ مسکرا کر بولی کہ خاتون نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ زامیہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مبرم کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اور کسوہ کی حرکتیں انہیں ہمیشہ اپنا آپ یاد کرواتی تھی۔ زامیہ مہمانوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ وہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے گئی تھی۔ 3 دن ایسے گزر گئے، مہمان گاؤں لوٹ کر کسوہ ٹیسٹ دینے چلے گئی۔ شام میں واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا۔ 2 دن بعد رزلٹ آیا۔ اس کا انٹرویو ہوا۔ اس میں اعتماد بہت تھا۔ اس نے سب کچھ آسانی سے پاس کر لیا تھا۔ اس کی ٹریننگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ جانتی تھی مبرم اور اس کے ماں باپ خوش نہیں ہیں، لیکن وہ پوری طرح ان کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ شادی کے کچھ دن جو گزرے تھے، اس میں مبرم کو کسوہ کی موجودگی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہوتی، اس سے نوک جھوک کرتی، کبھی اسے ستانے کے لیے رومانٹک جملے کس دیتی تھی۔ وہ گھبرا جاتا، پھر اعتماد سے بات بدل دیتا۔ کسوہ ہنس دیتی کہ تم مجھ سے زیادہ شائع ہو۔ مبرم کو اب تک لگتا تھا یہ شادی بالکل غلط ہوئی ہے۔ وہ شام میں کسوہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا۔ اس کے بغیر 6 ماہ گزارنے نہ جانے کیوں مشکل لگ رہے تھے۔ اب 1 ہفتہ اور پھر یہ مہینے، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا دل پر بوجھ سا کیوں ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کسوہ نے اس کی نہیں سنی ہے، روکنے پر وہ اور اس کی ماما اسے کسی طرح بھی نہیں مانیں گی، اور لیکن پھر بھی اس کا دل چاہا کسوہ کو ایک بار زور سے حق کر لے اور کہے کہ وہ اسے مس کرے گا، لیکن خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے اس نے کسوہ کو ہاتھ ہلا کر بائے کیا تھا۔ اس کی ٹریننگ کاکول میں تھی، بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیے جب وہ جہاز میں داخل ہوئی تو دل میں ایک ہی سوچ تھی، یہ سفر مجھے میری منزل، میری پہچان تک لے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے اماں ابا کو بھی بالکل بھنک تک نہ لگنے دی تھی۔ ان کے ڈر سے اچھے سے واقف تھی۔ زامیہ نے اسے سینے میں بھینچ کر الوداع کہا تھا۔ مبرم اور اس کے درمیان کافی خلش تھی، تو بس ہاتھ ہلانے اور مسکرانے کے علاوہ وہ دونوں کچھ نہ کہہ پائے۔ وہ جہاز اڑنے تک وہیں بیٹھا رہا تھا اور کسوہ بادلوں کو دیکھتے سوچ رہی تھی اگلی فلائٹ جب بھی لے گی کیپٹن کسوہ بن کر ہی لے گی۔ 2 گھنٹے بعد جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر پہاڑ دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا تھا۔ باہر نکلتی فوجی بس تیار کھڑی تھی جو لیڈی کیڈٹس کو سیدھے ایبٹ آباد لے جانے والی تھی۔ کسوہ نے بیگ سیٹ پر رکھا اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اسلام آباد سے ایبٹ آباد جاتے ہوئے سڑکوں کے دونوں طرف ہریالی اور پہاڑوں کا حسین امتزاج تھا۔ وہ اس کے حسن میں کھوئی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ سرشاری اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد بس ایبٹ آباد کے خوبصورت شہر سے گزرتی ہوئی کاکول کی پہاڑی وادی میں پہنچی۔ پی ایم اے کے گیٹ دیکھ کر کسوہ نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ ہے میرا اصل امتحان، اب یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو سخت چیکنگ کے بعد جب وہ اندر داخل ہوئی سب کچھ فوجی نظم و ضبط سے ڈھلا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ وہ پہلی مرتبہ سب دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ وہ جگہ بے حد حسین تھی۔ بنا وقت دیے دوسرے دن سے ٹریننگ کا آغاز ہونا تھا۔ کچھ لڑکیاں نان سیریس تھیں کہ بس فوجی دائرے میں آ گئی ہیں، جبکہ کسوہ اس معاملے میں پورا اعتماد تھی۔ وہ یہاں سے بہت کچھ کر کے ہی نکلے گی۔ فجر سے پہلے بگل بجا۔ کسوہ نے آنکھیں ملتے ہوئے بیڈ چھوڑا۔ اوہو، یہ بھی کوئی وقت ہے جاگنے کا، لیکن ساتھ ہی وہ باقی لڑکیوں کو جگانے لگی۔ اسی دوران انسٹرکٹر کی تیز آواز گونجی، لیڈی کیڈٹس 5 منٹ میں گراؤنڈ پر۔ کسوہ بھاگتی ہوئی تیار ہوئی۔ انسٹرکٹر سر کی آواز تو الارم سے بھی تیز ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ساری لڑکیاں مسکرا رہی تھیں، لیکن انسٹرکٹر کو دیکھ کر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ آپ کیڈٹس کے جو دانت نکل رہے ہیں ان 6 مہینوں میں اندر ہو جائیں گے، انسٹرکٹر نے سختی سے کہا۔ ساری لڑکیاں الرٹ ہو گئی تھیں۔ کچھ لڑکیاں پہلی بار فجر میں اٹھنے پر بے ہوشی کے عالم میں تھی، لیکن اونچی آواز سن کر الرٹ ہو گئی تھی۔ کسوہ پہلے سے ہی الرٹ کھڑی تھی۔ پہلے دن سورج کے نکلنے سے پہلے جاگنے پر کچھ لڑکیاں تھک گئی تھیں۔ ابھی انہیں سارا دن کچھ نہ کچھ ٹاسک پورا کرنا تھا، نہ جانے وہ کیسے کر پائیں گی۔ لمبی دوڑ، پسینے سے شرابور یونیفارم، رسہ چڑھنا، دیواریں پھلانگنا، آبسٹیکل کورس، شوٹنگ رینج میں پہلی بار ٹارگٹ ہٹ کرنا، یہ سب ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ کسوہ نے ہر چیز میں خود کو ہارنے نہ دیا کہ یہاں سے ہار گئی تو زندگی سے ہار جائے گی، اور وہی جانتی تھی کس مصیبت سے وہ یہاں تک آئی ہے۔ کسوہ، تم نہ ڈر ہو، یہی جذبہ چاہیے فوج میں۔ انسٹرکٹر کی تعریف کے بعد اس کے دوستوں نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھیں، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ دوسری صبح کا آغاز بغل سے ہوا۔ کچھ لڑکیاں آج بھی لیٹ تھیں، انہیں یہاں کی عادت ڈانٹ سے ہونے والی تھی۔ ان میں سب سے پہلے کسوہ ہی پہلے دن کی طرح یہاں آئی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، حب سے تمام لڑکیوں کو پسینہ آ رہا تھا۔ تمام کیڈٹس قطار میں کھڑے تھے، سب سنجیدہ چہروں کے ساتھ انسٹرکٹر کے کمانڈ سن رہے تھے، لیکن کسوہ کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح بیزاری اور مطمئن سا کچھ تھا۔ انسٹرکٹر نے زوردار آواز میں کہا، اٹینشن۔ سب سیدھے کھڑے ہو گئے، لیکن کسوہ کے ہاتھ میں اب بھی چاکلیٹ تھی جو وہ آدھی کھا چکی تھی۔ یہ پی ایم اے ہے، پکنک پوائنٹ نہیں۔ کسوہ کیڈٹ، یہ کیا ہے؟ انسٹرکٹر نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ چہرے پر سختی تھی۔ سر، یہ بس انرجی بار ہے، آپ ہی تو کہتے ہیں طاقتور رہو۔ کسوہ فوراً معصوم شکل بنا کر بولی۔ پورے پلاٹون کے کیڈٹس کے ہونٹوں پر ہنسی دبانے کی کوشش ہوئی، لیکن انسٹرکٹر کا غصہ بڑھ گیا۔ ابھی کے ابھی 50 پش اپس۔ کسوہ زمین پر لیٹ گئی، مگر وہ سیدھے سیدھے پش اپ کرنے کے بجائے گنتی بھی اونچی آواز میں گانے کے انداز میں کرنے لگی۔ 1 2 او مائی گاڈ 3۔ کچھ لڑکیاں ہنس پڑی۔ انسٹرکٹر نے چینخ کر کہا تھا، یہ سرکس نہیں ہے، فوجی ڈسپلن ہے۔ کسوہ نے فوراً سیدھا منہ بنایا تھا، لیکن جیسے ہی انسٹرکٹر پیچھے مڑا اس نے ساتھی کیڈٹس کی طرف
آنکھ ماری، سر تو غصے میں بھی ہیرو لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سب کے کہے پھر دب گئے۔ پش اپ کے بعد سب کیڈٹس کو دوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ گرمی اور تھکن سے سب کے چہرے لال تھے، لیکن کسوہ اب بھی فریش سی دوڑ رہی تھی۔ راستے میں جنگی رکاوٹیں تھی، لکڑی کے بڑے بڑے بلاک، اونچی دیواریں اور رسی پر چڑھنے کی مشق۔ سب سنجیدگی سے یہ سب کرتے رہے، لیکن کسوہ جیسی رسی کے پاس پہنچی اسے تھام کر بولی، ارے واہ، یہ تو میرا بچپن والا جھولا لگ رہا ہے۔ پر رسی پر جھولنے لگی، ساتھی کیڈٹس ہنس پڑے، لیکن انسٹرکٹر کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ اسی دوران یہ ہوا کہ ایک اور کیڈٹ رسی پر چڑھتے ہوئے پھسل گئی اور وہ نیچے گرتے گرتے بچی۔ سب چونک گئے، لیکن کسوہ نے بغیر سوچے سمجھے فوراً رسی چھوڑ کر چھلانگ لگائی اور اس لڑکی کو زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دونوں زمین پر گر گئے، مگر لڑکی محفوظ رہی۔ باقی سب حیران رہ گئے۔ انسٹرکٹر دوڑتا ہوا آیا، چہرے پر غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ کسوہ کیڈٹ، یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے سانس لیتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جو ڈری ہوئی تھی۔ سر، آپ ہی تو کہتے ہیں کسی ساتھی کو گرنے نہ دینا، تو میں نے سوچا یہ رول بھی پورا کر دوں۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، یہ فوج ہے، یہاں نخرے نہیں چلتے، لیکن ہمت آپ کی ماننی پڑے کہ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ ساتھی کیڈٹس تالیاں بجانے لگے۔ کسوہ نے آنکھ ماری، شکریہ شکریہ، آٹوگراف بعد میں دوں گی۔ رسی والی مشق میں کسوہ کامیاب ٹھہری تھی۔ مغرب سے پہلے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں آئی تھی۔ بھاری بوٹس اتارے تو پاؤں نے گہری سانس لے کر انہیں شکریہ کہا تھا۔ کسوہ پیروں کو ویلکم کہہ رہی تھی تو اس کی روم میٹ ہنسنے لگی۔ کیا نمونہ ہو تم کسوہ، وہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھ رہی تھی۔ یار، میرا ہسبینڈ مجھ سے بڑا ہے۔ اس نے افسوس سے مبرم کو یاد کیا۔ کسی طرح تو یاد کرنا تھا، نمونہ کہہ کر ہی صحیح۔ اس کے متعلق اسے کچھ کہنا تھا، دل اس کی بات کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے ہسبینڈ بھی ہیں؟ رائنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہاں آنے سے ایک ہفتہ پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن ڈونٹ وری، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولی۔ رائنا نے اس کے مزید قریب ہوئی۔ کیا لڑکا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ وہ شوخی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کسی اور میں نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، سن فلاور کے ساتھ میرے علاوہ پھر کون ساری زندگی کا ساتھ دے گا؟ امپاسبل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سن فلاور؟ پھر کسوہ نے بتایا وہ سورج مکھی ہے، اور کتنا کیوٹ اور سڑیل ہے۔ اس کی تعریفیں سن کر رائنا نے کہا لگایا، اور یہاں انسٹرکٹر اندر داخل ہوئی۔ یہاں کون سے لطیفے سنائے جا رہے ہیں جو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ یاد رہے کمرے سے باہر ہنسی کی آواز یا بات کی آواز نہ آئے۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ کھانے کا الارم بجا، سب ہال میں آئے اور کھانا کھا کر سیدھے رومز میں چلے گئے۔ کسوہ چھت کو دیکھتی سوچ رہی تھی، اماں ابا کو معلوم ہو چکا ہوگا، اور مبرم، اس کی آنکھوں میں میرا عکس تھا، وہ مس کرتا ہوگا۔ 3 ہفتے بعد انہیں کال کی اجازت ہوگی، اور اس کا دل کر رہا تھا یہ 3 ہفتے جلدی سے گزر جائیں تاکہ اسے معلوم ہو سکے اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے اور مبرم کی زندگی میں کتنا آرام ہے۔ مبرم اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر آیا تو کسوہ کے اماں ابا آئے بیٹھے تھے۔ زامیہ مسکرا کر بات کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا زامیہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ سلام انکل آنٹی، اس نے سلام کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے پر تولے۔ مبرم ان کے ساتھ آ کر بیٹھو نا، زامیہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ ان کے چال سمجھ کے وہ چاہتی تھیں کہ کسوہ کی غیر موجودگی کی وجہ وہ بتائیں۔ کسوہ آپ کے ساتھ گئی تھی، واپس نہیں آئی؟ میر اور انادل دونوں کسوہ کے منتظر تھے۔ اسی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا ہوں، اس نے اپنے سنہری گولڈن بالوں پر ہاتھ پھیر کر بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں گئی ہے؟ دونوں کا دھڑکا سا لگا تھا۔ وہ کاکول پی ایم میں گئی ہے، فوجی ٹریننگ کے لیے، اس نے سنجیدگی سے بتا ہی دیا۔ کیا؟ اسے جانے کیسے دیا؟ یہ لڑکی کبھی لڑکیوں کی طرح بیہیو کرے گی بھی کہ نہیں؟ انادل کا خون کھول اٹھا تھا۔ بچوں کو اپنے شوق پورے کرنے دیا کرو انادل۔ مبرم کا اگر شوق ہوتا میں ضرور اسے بھیج دیتی، لیکن یہاں میری بیٹی کا شوق تھا، میری طرف سے اسے اجازت تھی۔ مبرم خفا ہے جانتی ہوں، لیکن وہ 6 ماہ بعد فخر سے گردن اٹھا کر اسے یونیفارم میں دیکھے گا، اور پھر اس سے پوچھنا گردن نیچے کیسے کرتے ہیں۔ زامیہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مبرم پریشان تھا کہ نہ جانے اس کے اب تک کتنی چوٹیں لگ چکی ہوں گی، کیسی ہوگی، کھاتی ہوگی کہ نہیں۔ اس کی پریشانی گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ زامیہ سمجھاتی رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا۔ وہ کمرے میں لیٹا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کسوہ سویا کرتی تھی۔ اس کی بہت سی چیزیں وہیں کمرے میں موجود اس کی موجودگی کا احساس شدت سے دلا رہی تھی۔ 2 دن سے کمرہ خراب نہیں ہوا تھا، ساری چیزیں جگہ پر تھیں۔ عموماً کسوہ کے ہوتے کوئی چیز جگہ پر نہیں ملتی تھی، لیکن اب تمام چیزوں کو چھونے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بیزاری سے کمرے سے نکل گیا کہ اب کمرہ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں یہاں آ کر رک جاتی تھیں۔ شادی نہ کرتا تو اچھا تھا، محبت تھی، پاس نہیں تھی، دور تھی۔ اسے پاس دیکھ لینے کے بعد اب اس کا دور جانا برداشت سے باہر تھا۔ مبرم کی حالت ان دنوں اچھی نہ تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، نہ وہ کال کر سکتا تھا، نہ ہی کسوہ کی جانب سے کال آ سکتی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ انادل اور میر نے بھی پریشانی سے ماتھا پیٹا تھا۔ وہ انہیں پریشان کری تھی، وہ کیسی تھی یہی بتا دیتی۔ مبرم نے خود کو آفس میں محدود کر لیا تھا۔ وہ رات کا اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہتا، بس بستر پر لیٹتا اور سو جاتا۔ زامیہ نے کہہ دیا تھا اگر ایسا ہی کرنا ہے تو وہ گھر مت آئے۔ وہ پھر اپنی روٹین سیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کوئی روک بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ماں ناراض ہو جاتی تھی۔ 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ اب ان سب کا جسم مشقت کرنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔
صبح سے رات گئے تک وہ روبوٹ کی طرح ڈسپلن کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ کسوہ کے بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت ساری جگہ چوٹیں لگی تھیں، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آج بس اب 10 منٹ کی ایک کال لینے والے تھے۔ کسوہ پرسوچ نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھ رہی تھی، کس کو کال کی جائے۔ اسے ماما، بابا سمیت مبرم اور زامیہ کے نمبر یاد تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر بابا کو کال ملائی۔ ان کی آواز کانوں میں گونجی۔ ہیلو، کون؟ اس نے گہری سانس لی۔ میر صاحب، میں ہوں، آپ کی کیپٹن بیٹی، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ سیدھے بیٹھ گئے۔ لہجے میں حیرانی تھی، وہ پھر جو پریشان ہوئے کہ حد نہیں۔ بنا بتائے چلی گئی، وہاں تو پسند کا کھانا بھی نہیں ملتا اور اپنی مرضی سے کچھ کرنے بھی نہیں دیتے، تم کیسے رہو گی وہاں؟ وہ سر پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا، میرے پاس محض 10 منٹ ہے، آپ کو کال کی ہے، آپ سب کو بتا دیں کہ اب مجھ سے ملاقات وردی میں ہی ممکن ہے۔ آپ کی شیر بیٹی اب سے کچھ مہینے بعد کیپٹن بن کر وہاں آئے گی، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلانے لگے۔ یہ جگہ اچھی ہے، یہاں آ کر میرا حوصلہ مزید بلند ہوا ہے۔ حالانکہ انسٹرکٹر کہتے ہیں کہ کسوہ یہ فوج کا ادارہ ہے، آپ کا کامیڈی شو نہیں ہے، لیکن میں ابھی ان کی نہیں سنتی، اس نے مسکرا کر بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ 10 منٹ دو باتوں میں ہی گزر گئے تھے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ فون رکھ کر پلٹی تو یاد آیا بابا کو کہہ دیتی مبرم اور رانی کو سلام کہہ دیں، لیکن اب دوسری کال کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہاں سے جانا پڑا۔ نیکسٹ کال پر وہ بات ان دونوں سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میر صاحب نے اس کی ریکارڈڈ کال زامیہ اور مبرم کو بھیج دی تھی۔ مبرم تو نہ جانے اس کی آواز کتنی بار سن چکا تھا، کچھ تو اس کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ انادل رونے لگی تھی۔ میر صاحب خوش تھے کہ ان کی بیٹی ان کا نام بلند کرنے والی ہے۔ زامیہ نے مسکرا کر اس کی باتیں سنی تھی۔ مبرم کا دل کر رہا تھا وہ بھی کسوہ کے ساتھ ٹریننگ لینے لگے۔ بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، پھر سے کسوہ کی جانب سے کچھ موصول ہو گیا تھا۔ وہ رات کے وقت سو رہا تھا، اسے بچپن کا ایک خواب جو بہت تنگ کرتا تھا وہ آنے لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ گہری سانس لیتے واش روم میں شاور لینے بند ہو گیا، اسے شاور کی ضرورت تھی، اس کے اعصاب مفلوج ہونے لگے تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اور ستارے چھپ چھپ کے نکل رہے تھے، زمین پر اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹریننگ کیمپ سے 1 درجن لڑکیاں اپنی رائفلز اور بیک پیک کے ساتھ باہر نکلی۔ یہ ان کا پہلا فیلڈ مشن تھا، جنگل میں پوری رات گزارنی تھی بغیر کسی آرام دہ بستر کے کھانے کے۔ انسٹرکٹر کی آواز گونجی، یاد رکھو یہ جنگل تمہاری برداشت کی اصل آزمائش ہے، یہاں دشمن نہیں لیکن بھوک، مچھر اور خوف تمہارے دشمن ہیں۔ سب نے سختی سے سر ہلایا، لیکن کسوہ نے آہستہ سے اپنے دوست کے کان میں کہا، واہ، لگ رہا ہے دشمنوں کے ساتھ ساتھ مچھر بھی ہم سے جنگ لڑیں گے۔ دوست نے ہنسی روکنے کے لیے منہ ڈھانپ لیا۔ کیمپ لگانے کا وقت آیا۔ سب لڑکیاں ٹینٹ ٹھیک سے نہیں لگا پا رہی تھیں، کوئی رسی الجھا رہی تھی، کوئی کیل ٹھونکنے سے ڈر رہی تھی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دشمن کی نہیں ٹینٹ کی رسی ہے، میں اس کو قابو کر لوں گی۔ 2 منٹ بعد رسی اس کے اپنے پاؤں میں الجھ گئی اور وہ دھڑام سے گری۔ سب ہنس پڑی۔ انسٹرکٹر نے گھورا، کسوہ یہ سرکس نہیں ہے، سیدھے کھڑی ہو جاؤ۔ کسوہ نے فوراً فوجی انداز میں سلیوٹ مارا، یس سر۔ سرکس ختم، ٹینٹ شروع۔ انسٹرکٹر نے غصہ پی لیا مگر باقی سب کی ہنسی چھپ نہ سکی۔ رات گئے سب لڑکیاں مچھر مارنے میں مصروف تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی، یا اللہ یہ مچھر فوج سے زیادہ ٹریننگ یافتہ ہیں۔ ہاں لگتا ہے ہمیں ان سے دوستی کرنی پڑے گی ورنہ صبح تک ہمارا خون ڈونیشن کے نام پر لے لیں گے۔ کسوہ نے فوراً جواب دیا۔ سب کہے لگانے لگے۔ کچھ دیر بعد بھوک نے زور پکڑا، سب کے بیگ میں بس خشک بسکٹ اور پانی تھا۔ ایک لڑکی رونے لگی، مجھے امی کی بریانی یاد آ رہی ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر ساری لڑکیاں اداس ہونے لگیں۔ چلو امی کی بریانی کی بجائے ہم فوجی بریانی بناتے ہیں، 1 بسکٹ، 1 گھونٹ پانی اور 2 کہے، یہی ہے آج کا ڈنر۔ کسوہ نے فوراً ان سب کو افسوس سے باہر نکالا۔ واہ کمانڈر کسوہ، ان سب لڑکیوں نے تالی بجا کر کہا۔ آدھی رات کو انسٹرکٹر نے اچانک حکم دیا، سب لائن میں کھڑی ہو جاؤ، دشمن کا حملہ ہوا ہے، فوری رد عمل دکھاؤ۔ لڑکیاں بوکھلا گئی، اندھیرے میں رائفل اٹھانے لگی۔ کسوہ سب سے آگے کھڑی تھی اور نعرہ لگایا، ہم فوجی لڑکیاں ہیں، ہم ہار نہیں مانیں گی۔ سب لڑکیوں نے مل کر قدم ملائے اور اندھیرے جنگل میں دوڑنا شروع کر دیا، پسینے سے شرابور، پاؤں کیچڑ میں دھسے ہوئے، لیکن حوصلہ بلند۔ انسٹرکٹر نے دور سے سب کو دیکھ کر سر ہلایا، یہی ہے وہ جذبہ جو ایک سپاہی میں ہونا چاہیے۔ صبح کے قریب جب سورج کی پہلی کرنیں درختوں سے جھانکی تو سب تھک کر گھاس پر گر گئیں۔ کسوہ نے آنکھیں موندیں، بس اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ فوجی زندگی آسان ہے تو میں اس کو اپنے جوتے کھلا دوں گی۔ سب ہنس پڑی اور یوں ان کا پہلا فیلڈ مشن مکمل ہوا۔ اگلے دن رات کو ڈرل ختم ہونے کے بعد سب اپنے کمرے میں آئیں۔ 6 لڑکیاں ایک ہی روم میں تھیں، کوئی بستر پر گر کر ہانپنے لگی، کوئی جوتے اتار تیز ہو گئی۔ کسوہ نے تکیہ اٹھا کر ہوا میں اچھالا، یار یہ انسٹرکٹر لوگ تو ہمیں ماڈل بنانے پر تلے ہیں، صبح سے شام تک دوڑاؤ، پش اپس کراؤ اور کھانے میں ڈال دو، دیکھ لینا 6 ماہ بعد ہم سب ہیروئن لگیں گی۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ کسوہ تمہیں غصہ نہیں آتا؟ ہمیں تو رونا آ جاتا ہے، ان میں سے ایک لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ کسوہ نے چادر اوڑھ کر معصوم شکل بنائی، غصہ؟ میں تو بس یہی سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب کچھ برداشت کر لیا تو کل کو دشمن کی گولی بھی برداشت ہو جائے گی، اور ویسے بھی
میں نے اس ملک سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ڈر کر اسے دشمن کے حوالے نہیں کروں گی۔ کمرے میں لمحے بھر کو سنجیدگی چھا گئی تھی، سب کو لگا اس شرارتی سی لڑکی کے اندر ایک مضبوط دل بھی ہے۔ یوں دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ ہتھیاروں کی ٹریننگ کے ساتھ کسوہ نے سب کو دکھا دیا کہ وہ صرف شوخ نہیں بلکہ دلیر بھی ہے۔ اس کی حاضر دماغی کہکہے اور ہمت نے ساتھیوں کے دل جیت لیے۔ انسٹرکٹر اب بھی اسے ڈانٹتا تھا مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک خاموش اعتراف ضرور تھا۔ کسوہ جانتی تھی سفر ابھی لمبا ہے، لیکن وہ ہر دن کو ہنسی اور حوصلے سے جیتنے کے لیے تیار تھی۔ ڈائننگ ہال میں سب کیڈٹس کھانا کھا رہی تھیں۔ کسوہ نے سالن کا نوالا لیتے ہوئے بغور نوالے کو دیکھا۔ یہ سالن ہے یا فوجی مشق کا پانی؟ سب لڑکیاں ہنس دیں۔ چپ رہو ورنہ ڈیوٹی بڑھا دیں گے، ایک لڑکی نے فوراً کہا۔ کسوہ نے فوراً جواب دیا، اگر ہنسی پر ڈیوٹی ملتی ہے تو میں اپنی زندگی تک سزا کاٹنے کو تیار ہوں۔ اسی دوران وہ سب کو اپنی فوجی ہیروئن والی ایکٹنگ دکھانے لگی۔ رائفل کا ڈھونگ کیا، کمر سیدھی کی اور فلمی انداز میں کہا، میں ہوں کیپٹن کسوہ۔ ہال کہوں سے گونج اٹھا اور ساتھ ہی ان سب کو سزا کے طور پر ڈیوٹی دے دی گئی، جو رات گئے تک چلتی رہی۔ رات کو سب تھکی ہاری اپنے کمرے میں لوٹی۔ یونیفارم کے بٹن کھولتے کھولتے لڑکیاں اپنے بستر پر گر گئیں۔ یار یہ ٹریننگ تو جان نکال دے گی اور اوپر سے اتنی سی بات پر سزائیں۔ ایک لڑکی نے اپنی باڈی کو ترسی نظروں سے دیکھا۔ جان نہیں نکالے گی، بس ہماری کمر سیدھی اور پیٹ کم کرے گی۔ دیکھنا 6 ماہ بعد ہم سب فلمی ہیروئنس لگیں گی۔ کسوہ کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ روم میں کوئی گانے گا رہا تھا، کوئی تکیہ مار کر دوسروں کو چھیڑ رہا تھا اور کسوہ بیچ میں سب کی جان بنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کام بنا آواز کے کر رہی تھی، ان کے اندر ایک اور سزا بھگتنے کی ہمت باقی جو نہیں تھی۔ 3 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ کسوہ ہمیشہ جامعہ یا میر صاحب کو کال کرتی تھی، جبکہ مبرم بھی اس کی کال کا منتظر تھا۔ اس رات وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بس ان چاروں کا نام ایک کال لسٹ میں دیا ہوا تھا، ان چاروں کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ہیلو، اس نے سوالیہ انداز سے کہا۔ ہیلو، کیسے ہو میرے پیارے شوہر؟ اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کسوہ، وہ اٹھ ہرے گیا تھا۔ اب ایسے مت کہو جیسے تم مجھے مس کر رہے ہو، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ آج کال کا دورانیہ آدھا گھنٹہ تھا اور اس کی ٹریننگ کو 3 ماہ گزر گئے تھے۔ میں بالکل بھی مس نہیں کرا، بلکہ کمرے میں آرام ہے، ہر چیز جگہ پر ہے۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے فوراً صفائی دی۔ تمہیں پتہ یہاں ٹریننگ میں جھوٹ پکڑنا بھی سکھاتے ہیں، اس نے سختی سے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سکھاتے رہے، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ کسوہ ہنسنے لگی۔ اس نے سختی سے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سکھاتے رہے، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ کسوہ ہنسنے لگی۔ بس 3 ماہ باقی ہیں، پھر تم ایک نئی ڈسپلن کسوہ سے ملو گے جو تمہارے کمرے سمیت تمہارے اندر بھی ڈسپلن اتار دے گی۔ وہ مسکراتے لہجے میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ مبرم نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اپنی فوجی پریڈ اپنے تک رکھو، برائے مہربانی مجھے یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، اس سے پہلے کہ کبھی ان دونوں نے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ ابھی لیکچرز اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں اور تمہارے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز کوئی گانا ہی سنا دو، اس نے فرمائش کی۔ مبرم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے گانے نہیں آتے، اس نے نرمی سے احتجاج کیا۔ کوئی شعر، اس نے مزید تنگ کیا۔ وہ جو دھڑکنوں کی اساس ہے، میری ہر دعا کی خلاص ہے، اسی نام سے ہے سکون دل، وہی ذکر صبح و شام ہے، وہ جو لمس میں روشنی عطا کرے، وہی دل کے داغوں کی دوا ہے، نظر اس کی جیسے چراغ ہو، اندھیروں میں جس کی ضیاء ہو، نہ الفاظ اس کو سمیٹ سکیں، وہ حقیقتوں کی بقا ہے، وہ جو دھڑکنوں کی اساس ہے، وہی دل کی سب سے خاص ہے۔ وقت مکمل ہو جانے پر فون بند ہوا تو کسوہ نے بے چینی سے اس شعر کو دوبارہ اپنے دماغ میں سلجھانا چاہا، لیکن وہ الجھ سی گئی۔ اسے شعر کے مطلب سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن اس کی میموری اچھی ہونے کی وجہ سے اسے شعر حرف پہ حرف یاد تھا۔ اس نے زیادہ دماغ کھپانے کے بجائے روم کی راہ لی۔ آج لیٹر لکھنے کا دن تھا۔ کسوہ پیپر لیے بیٹھی سوچ رہی تھی کیا لکھے۔ سلام، مجھے نہیں پتا میں کیا لکھنے والی ہوں، بس یہ معلوم ہے نارمل باتیں۔ مجھے آپ لوگوں کی یاد آتی ہے، یہاں کی ٹریننگ بہت سخت ہے، جان لگانی پڑتی ہے روز، صبح اٹھایا جاتا ہے گرم اور ٹھنڈے پانی، اف۔ ابھی بات سن لیں، میری دوستیں کہتی ہیں کہ میں بہت بہادر ہوں۔ اور ہاں، رائنا تو پوچھ رہی تھی تمہارے ماں باپ نے کیا کھا کر پیدا کیے تمہیں، مجھے اس کا جواب کال پر ضرور دیے گا۔ کیا کھا کر پیدا کیے؟ آنی کو میری دوستیں بہت سارا پیار دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی شکریہ ایسی ٹارزن لڑکی بنانے کا کسوہ کو، ورنہ ہم یہاں سے دوسرے دن ہی بھاگ جاتے۔ یہاں ساری لڑکیاں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میں انہیں بہت مس کروں گی واپس جا کر۔ میں نے انہیں بتایا میں شادی کے 1 ہفتے بعد یہاں آ گئی۔ انہوں نے پوچھا تمہارے شوہر نے ہنی مون پلان نہیں کیا؟ 1 ہفتے تم لوگ گھما کر آ سکتے تھے۔ اور مجھے جب احساس ہوا کہ مبرم نے مجھے چونا لگایا، گھر رکھا اور ہنی مون کا کسی ایک نے نہیں کہا، ورنہ سب میرے پیچھے تو سب پڑے رہتے ہیں، میں آ کر مبرم سے حساب لوں گی۔ سن فلاور، تیار رہنا۔ اس نے ختام پر ایموجی بنایا، گھورنے والا۔ یہ لیٹر سیدھا مبرم کے نام تھا، جس میں کسوہ کی ایک وردی میں کھلکھلاتی ہوئی تصویر بھی تھی۔
وہ لیٹر اسی ہفتے مبرم تک پہنچ گیا تھا۔ وہ پڑھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے اپنی بات نکال کر اس لیٹر کی تصویر سب کو بھیج دی تھی۔ وہ سب بھی ہنس رہے تھے۔ مبرم اس کے وائس ریکارڈنگ اور لیٹر پڑھتا۔ اس کے پاس 6 ماہ تک کے لیے کل یہی سامان تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے الارم بج اٹھا۔ روم میں سب لڑکیاں آدھی نیند میں تھیں۔ کوئی کمبل اوڑھ کر دبکی ہوئی تھی تو کوئی بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے سے انکار کر رہی تھی۔ کسوہ نے سب کے تکیے کھینچتے ہوئے آواز لگائی، اٹھو لڑکیوں، فوجی بننے آئی ہو یا ہنی مون منانے؟ کچھ نے اسے گھورا، کچھ مگر پھر ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہنی مون تو تمہیں منا کر آنا چاہیے تھا۔ رائنا نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ارے میرے ہسبینڈ ایسے ہیں کہ کیا بتاؤں، مجھے پتا ہوتا تو ضرور لے کر جاتی اسے اپنے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، یہاں سے جا کر منا لوں گی، اس نے بھی بے شرمی سے کہا۔ ہم ہوتے تو اپنے شوہر سے شرمانے لگتے اور یہ ڈائریکٹ کہے گی۔ ایک لڑکی نے اسے گھرکا۔ ہاں بھائی، مبرم کو میں نے لیٹر میں بھی کہا تھا، اس کی ایسی کی تیسی اگر اس نے انکار کیا۔ کسوہ کو برا لگ رہا تھا، اس کا ہنی مون رہ گیا تھا۔ سب لڑکیاں ہنستے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ آج ٹیسٹ تھے جس میں ان کی ذہانت لگنی تھی۔ پریڈ کے بعد ڈائریکٹ ہال میں جا کر ان تمام لڑکیوں نے ٹیسٹ دیا۔ اب اس دن خوشی خوشی کمرے میں سونے آئی تھیں۔ ان کو اب یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مزہ آ رہا تھا۔ اگلے دن ان کی جو ٹریننگ ہوئی ان کا مزہ ختم ہو گیا۔ میدان میں انسٹرکٹر کی گرجدار آواز سنائی دی، سب لائن میں کھڑی ہو جاؤ، آج 5 کلومیٹر دوڑ ہے۔ لڑکیاں پریشان ہو گئیں۔ ایک نے دھیرے سے کہا، 5 کلومیٹر؟ یہ تو میرا پورا گاؤں ہے۔ وہ سب حیران اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ گاؤں سمجھو اور اپنے محبوب شوہر کے پاس جا رہی ہو، سوچ اچھی رکھ کر جلدی دوڑو۔ سب پھر سے کہا لگا بیٹھی، دوڑ شروع ہوئی۔ شروع میں سب ایک ساتھ بھاگ رہی تھیں، مگر تھوڑی دیر بعد کئی لڑکیاں ہانپنے لگیں۔ کسوہ ہنستے ہنستے کہتی جا رہی تھی۔ انسٹرکٹر نے سخت لہجے میں کہا، کسوہ مذاق بند کرو اور رفتار بڑھاؤ۔ کسوہ نے فوجی سلیوٹ کیا اور بھی تیز بھاگنے لگی۔ دوڑ کے بعد زمین پر سب کو پش اپس کرنے کے لیے کہا گیا۔ کچھ لڑکیاں تو پہلے ہی تھک کر چکرا گئیں۔ کسوہ نے خود بھی پش اپس شروع کیے اور ساتھ ہی دوسروں کو ہمت دلاتی رہی۔ چلو لڑکیوں، بس سمجھو ہم ریشمی ساڑی کے سیلز پر کپڑے اٹھا رہے ہیں۔ یار کسوہ، تمہارے دم سے یہ عذاب بھی آسان لگتے ہیں، انسٹرکٹر نے پھر ڈانٹا۔ کیڈٹ کسوہ، یہ ڈرامہ ہے یا فوجی ٹریننگ؟ کسوہ نے مسکراہٹ دبا کر جواب دیا، سر یہ حوصلہ افزائی ہے۔ شام کو کراٹے سیشن تھا، سب کو ایک دوسرے سے لڑنے کی پریکٹس کرائی گئی۔ کسوہ کی جوڑی ایک دبلی پتلی لڑکی کے ساتھ بنی۔ جیسی پریکٹس شروع ہوئی، سنو مجھے مارنا مت، میں ابھی مشہور فوجی ہیروئن بننے والی ہوں۔ دوسری لڑکی زور سے ہنسی اور ہمت پکڑ کر وار کیا۔ کسوہ نے مہارت سے روک لیا۔ واہ، لگتا ہے تم نے گھر میں بھائیوں کو خوب مارا ہوگا۔ کچھ دیر بعد کسوہ نے ہلکا سا وار کیا تو لڑکی دھڑام سے نیچے گر گئی۔ سب ہنسنے لگے، مگر انسٹرکٹر نے سختی سے کہا، یہ کھیل نہیں، یہ جنگی مہارت ہے۔ کسوہ نے سلیوٹ مارا، یس سر۔ کچھ دن بعد دوپہر کو سب کو میدان میں بلایا گیا۔ انسٹرکٹر کی آواز گونجی، سب الرٹ کھڑی تھی۔ آج تم سب کا پہلا مارچ پاسٹ ہوگا، کمر سیدھی، قدم ایک ساتھ اور کوئی مذاق برداشت نہیں۔ یہ خاص کر کسوہ کے لیے بات کی گئی تھی، لیکن وہ کسی کی سنتی کب تھی۔ سب لائن میں کھڑی ہوئی، ڈھول کے تھاپ پر قدم آگے بڑھنے لگے۔ کچھ کا قدم تیز تھا، کچھ کا آہستہ۔ یہ تو جیسے شادی کی بارات نکل رہی ہو۔ کسوہ نے اپنی دوست کے کان میں سرگوشی کی۔ دوست ہنستے ہنستے قدم بگاڑ بیٹھی اور انسٹرکٹر چلایا، کیڈٹ کسوہ، آپ کو ہر وقت مذاق سوچتا ہے؟ کسوہ نے سنجیدگی سے سلیوٹ کیا، یس سر، مگر یہ مذاق بھی ٹیم کو ہنساتے ہنساتے سیدھا کر دیتا ہے۔ پریکٹس کے دوران ایک لڑکی کا جوتا کیچڑ میں پھنس گیا۔ کسوہ نے فوراً نعرہ لگایا، فوجی جوتا کبھی نہیں چھوڑتا۔ پوری لائن ہنستی، مگر جوتا بھی نکل آیا۔ ان کو وہاں آئے اب 5 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک مہینے بعد تقریب سمیت وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہونے والے تھے۔ بس آخری ٹریننگ بہت سخت قسم کی جا رہی تھی۔ کسوہ فالتو ہنسی مذاق نہیں کر رہی تھی، اسے کسی بھی طرح خود کو ثابت کرنا تھا، اور باقی لڑکیوں کو بھی اس نے کہا تھا کہ وہ سب بھی اس کے ساتھ ہی پاس آؤٹ ہوں۔ سب شادی کے وقت سب کو الارم سے جگا دیا گیا۔ میدان میں جمع ہوتے ہی پریڈ کے بعد سورج نکلتے ہی انسٹرکٹر کی گرجدار آواز کانوں سے ٹکرائی، آج آپ سب کا پہلا فیلڈ ایکسرسائز ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ اصل جنگ کی ریہرسل ہے۔ آپ لوگوں کے پاس 2 دن کا راشن ہوگا اور دشمن فرضی ہوگا، لیکن تھکن اصلی ہوگی۔ سب لڑکیاں تیار ہو گئیں، وردی پہنی، ہتھیار سنبھالے اور ٹرک میں سوار ہوئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اصلی جنگ پر جا رہے ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ایک سنسان علاقے میں اتارے گئے۔ گھاس، کیچڑ، کانٹے دار جھاڑیاں اور ہوا میں عجیب سا سکوت۔ انسٹرکٹر نے نقشہ دکھایا، آپ سب کو دشمن کے کیمپ تک پہنچ کر پرچم لانے، راستے میں فائرنگ ہوگی، آپ سب کو زمین پر رینگنا پڑے گا، ٹیم ورک دکھاؤ ورنہ سب ناکام ہو جاؤ گی۔ جیسے ہی اشارہ ملا سب لڑکیاں دوڑنے لگیں، زمین پر گرتی رینگتی، کبھی کیچڑ میں پھنس جاتی، کسی کا بیگ پھنس گیا تو کوئی کانٹوں سے زخمی ہو گیا۔ کسوہ سب کے ساتھ ساتھ تھی۔ اچانک سپیکر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی، سب لڑکیاں گھبرا گئیں اور زمین پر لیٹ گئیں۔ کسوہ نے جھک کر کہا، آرام سے، یہ بس آواز ہے، گولیاں اصلی ہوتی تو ہم سب ابھی ڈرامے کا حصہ نہ ہوتا۔ پھر اس نے اپنی ٹیم کو ترتیب دیا، تم ادھر سے گھومو، ہم یہ راستہ لیں گے۔ وہ اکیلے ہم کچھ نہیں، ساتھ ہوں تو سب کچھ۔ اس کے اعتماد سے سب میں نیا جوش آ گیا۔ گھنٹوں کی تھکن، پسینے اور کیچڑ کے بعد آخرکار کسوہ اور اس کی ٹیم دشمن کے کیمپ تک پہنچ گئی۔ کسوہ نے سب کو کور دیا اور ایک لڑکی نے پرچم اٹھا لیا۔ سب نے خوشی سے نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔
इंस्ट्रक्टर ने दूर से सब मंजर देखा और पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, वेल डन टीम। किस्वा समेत सारी लड़कियों ने सल्यूट किया। उनके चेहरों पर फातिहाना खुशी की लहर थी। रात को सब थकन से चूर थी, ज़मीन पर कंबल बिछाकर लेट गईं। कोई खाना खा रहा था, कोई ज़ख्म पर मरहम लगा रहा था। किस्वा ने सबको किस्सा सुनाया। एक बार मैं छत पर चढ़ी तो फिसल कर गिर गई। मम्मा ने पूछा, बेटा फ़ौज में जाओगी? मैंने कहा, जी हाँ, और आज देख लो फ़ौज में भी गिर गिर कर आगे बढ़ रहे हैं। सब हंस पड़ी, मगर दिल ही दिल में हर लड़की जान गई कि किस्वा की हंसी के पीछे एक फौलादी हौसला छुपा है। 6 माह की ट्रेनिंग अब इख्तिताम के करीब थी, इसलिए वो घर बात करने से गुरेज कर रही थी। जहां अब रोज़ बात की जा सकती थी एक मुकर्ररा वक्त पर, वहीं किस्वा इस दौरान सब जगह को घूम कर देखती थी। उसे वो जगह हमेशा याद आने वाली थी। वो हंसी मजाक करके अपनी दोस्तों के हौसले बुलंद करती थी। अगर यहाँ की जगह ये लड़कियाँ कहीं और होती तो धक्का देकर फेंक देती। यहाँ उसने बहुत कुछ सीखा था। अख्तिताम होने की वजह से सुबह के पीरियड्स में सख्त ड्रिल, दोपहर को लेक्चर्स और शाम को प्रैक्टिस। हर रोज़ का शेड्यूल पहले से ज़्यादा भारी लगता था, लेकिन अब सब लड़कियों को की बर्दाश्त भी बढ़ चुकी थी। इंस्ट्रक्टर बोर्ड पर जंगी नक्शे बनाते हुए कह रहा था, याद रखो फ़ौज में सिर्फ बंदूक नहीं चलानी होती, दिमाग भी चलाना पड़ता है। हिकमत अमली वो हथियार है जो दुश्मन के तोप से भी बड़ा है। लड़कियां नोट्स लिख रही थी, लेकिन किस्मा ने हल्की आवाज़ में दोस्त से कहा, यह सब सुनकर लगता है जैसे हम शतरंज खेलने जा रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि शतरंज में पसीना नहीं बहता। साथ पर ये लड़की हंस दी, मगर फ़ौरन खामोश हो गई, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की नज़रें तेज़ थी। उस शाम आखिरी ऑब्स्टेकल कोर्स की प्रैक्टिस थी। ऊंची दीवारें, रस्सी पर लटक कर आगे बढ़ना, पानी के तालाब में कूदना, सब कुछ तेज़ रफ्तारी से करना लाजमी था। जब सब लड़कियां पानी में छलांग लगाने से झिझक रही थी तो किस्मा ने सबसे पहले छलांग मारी और बाकी लड़कियों को हौसला देते हुए उनसे भी छलांग लगवाई। रात को सब अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। कोई कह रहा था, बस 1-2 दिन और हैं, फिर यह ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। किस्मा ने तकिए पर सर रख कर कहा, हाँ, लेकिन ये 6 माह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान रहेगा। यहाँ हमने सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सीखा, बल्कि अपने खौफ को हराना भी सीखा है। एक साथी ने आहिस्ता से कहा, किस्वा तुम्हारे बगैर ये सब मुश्किल होता है, तुमने हर मौके पर हंस कर हमें हिम्मत दी है। किस्वा ने मुस्कुरा कर कहा, हंसी मेरा हथियार है और हिम्मत मेरा सहारा, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। 6 माह की सख्त ट्रेनिंग के बाद वो दिन आ ही गया जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। सुबह सवेरे बेस पर ख़ास हलचल थी। लॉन चमक रहा था, कुर्सियां तरतीब से रखी गई थी, मेहमानों में अफसरान, वालदैन और ख़ानदान वाले बैठे थे। हवा में एक संजीदा वक़ार था। किस्मा ने पहली बार अपनी बिल्कुल नई इस्त्रीशुदा वर्दी पहनी, पॉलिश शुदा बूट बेल्ट कसकर बांधी हुई और कैप आंखों पर सीधी। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ लम्हे खामोश रही और ख़ुद को देखती रही। उसकी आंखों में एक अलग चमक और आंसू थे। उसने अपना हदफ हासिल कर ही लिया था और इस दुनिया को बता दिया था कि वो किस्वा है जो अगर कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। सूरज चमक रहा था, सबकी नज़रें परेड ग्राउंड पर थीं। बैंड की धमक के साथ लड़कियों की टिक टिक करती कदमों की आवाज़ गूंजी। कितार दर कितार वो लड़कियां आगे बढ़ रही थीं, उनके चेहरे पर एतमाद, आंखों में अज़्म और दिल में जोश। किस्वा दरमियान के सफ़ में थी, उसके कदम बाकी सबसे ज़्यादा मजबूत और तेज़ थे। वो पूरी संजीदगी से बिल्कुल फ़ौजी अंदाज में आगे बढ़ रही थी। इंस्ट्रक्टर अफसरान के कान में किस्वा को देकर कुछ कह रहा था। वो कैडेट की इन फ़ोन से तलब कर रहे थे। तकरीब के आखिर में नाम पुकारे जाने लगे, सबको सनद और रैंक दिए जा रहे थे। जब किस्वा का नाम लिया गया तो पूरा ग्राउंड तालियां बजाने लगा। किस्वा स्टेज पर गई, सल्यूट मारा और सनद वसूल की। किस्वा आपने सिर्फ अपनी सलाहियत नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और हाजिर दिमाग से सबको मुतासर किया। आपकी मुस्कुराहट ने दूसरे के खौफ को कम किया और यही एक सिपाही की असल ताकत है। कमांडेंट ने उसे कैप्टन के ओहदे पर फायज करते हुए कहा। किस्वा ने पाँव ज़मीन पर मारकर सल्यूट किया। सब लड़कियां उसे फ़ख्र से देख रही थी। सब लड़कियां तकरीब के बाद अपनी फैमिली से मिल रही थी। जब किस्वा उन चारों के करीब आई तो उनकी आंखें नम थीं। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, मीर साहब ने गले लगाते हुए कहा। अनादिल से बोला नहीं जा रहा था। वो किस्वा की वर्दी छूकर देखती खुश हो रही थी। जामिया ने उसका माथा चूम लिया। उन तीनों ने मुबर्रम से मिलने के वक्त उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। एक बात बताओ, हम हनीमून पर कब जाएंगे? उसने कमर पर हाथ रखे पूछा। तुम्हें अचानक हनीमून कैसे याद आ गया? वह हैरानगी से पूछने लगा। वैसे देखो, मैं कैप्टन बन गई, मुझसे जल तो नहीं रहे? उसने फखरी अंदाज से देखते हुए पूछा। मुबर्रम हंस पड़ा। मैं क्यों जलने लगूंगा, बल्कि सबको फ़ख्र से बताऊंगा कि किस्वा कैप्टन बन गई है। उसने किस्वा के गाल खींचते हुए कहा। वो उन सबको बाय कहकर मुड़ गई। वो लड़कियां कल सुबह जाने वाली थी। ये रात उसके दोस्तों के नाम थी। उस रात में वो सब लड़कियां बैठी, कोई अपनी यादें सुना रहा था, कोई इंस्ट्रक्टर की डांट याद करके हंस रहा था। याद है जब हम पहली बार अंधेरे में फायरिंग कर रहे थे और जब रस्सी पर लटक रहे थे? आज लगता है जैसे सब ख्वाब था। किस्वा ने सुकून की गहरी सांस ली। किस्वा, तुम्हारे बगैर ये 6 माह अधूरे थे। तुमने हमें डर के वक्त हंसाया, थकन के वक्त हौसला दिया और हर पल हमें याद दिलाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। रायना ने उसके पुश्त पर हाथ रखकर कहा। हम सब एक दूसरे से मिलते रहेंगे। किस्वा ने मुस्कुरा कर कहा। वो सब इस बात में सर हिलाने लगी। पासिंग आउट के बाद किस्वा की ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ था। अब वो बाकायदा कप्तान किस्वा के नाम से जानी जाती थी। यूनिफॉर्म पर लगे 3 सितारे सीने पर फ़ख्र से सजते थे। इदारे में वो अपनी शौक़ी और हाजिर दिमागी के साथ काम करती, कभी नई कैडेट्स को हंसाते हंसाते हौसला देती, तो कभी मुश्किल मशकों में उनकी रहनुमाई करती।
انسٹرکٹرز جو کبھی اس کی شرارتوں پر ڈانٹتے تھے اب فخر سے کہتے یہ لڑکی ایک دن بہت بڑا کارنامہ کرے گی۔ وہ 15 دن کی چھٹی پر مبرم کے ساتھ گھر آئی تھی۔ انادل نے اسے گھر بلایا تھا، لیکن زامیہ نے کہا آدھا سال ہو گیا بچی کو سینے سے نہیں لگایا، اس کا حق ہے۔ کسوہ نے اس جھگڑے سے تنگ آ کر اپنی فیملی کو آنے کے گھر بلا لیا۔ مبرم کافی خاموش سا لگ رہا تھا۔ کسوہ جب کمرے میں آئی تو وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں ہم اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں بنا ہے جس سے ہمیں پریشانی ہو۔ اس کی بات سن کر کسوہ نے مبرم کو ناک پر پنچ مارا۔ سوچنا بھی مت، اس نے غصے سے کہا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، مبرم نے کلائی تھام لی۔ کسوہ پلیز میری بات کو سمجھو، ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ کوئی کسی کے لیے نہیں ہوتا مبرم، ہمیں خود میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں یا پھر سامنے والے کو اس طرح ہی قبول کرنا پڑتا ہے جس طرح وہ ہوتا ہے۔ کسوہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میری بات، مبرم ابھی کہتا کسوہ کمرے سے نکل گئی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ 15 دن میں سے ایک دن مبرم نے برباد کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں سب کی آنکھوں کا نور بنی ہوئی تھی۔ مبرم دوسری رات جب سو رہا تھا، وہ صوفے پر تھا اور اس کے چہرے پر پسینے تھے اور نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ کسوہ کو ٹریننگ کے دوران ہلکی سی آہٹ پر چوکنا رہنا سکھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ بیٹھی۔ ویسے تو وہ مبرم سے ناراض تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کی سانس کی رفتار چیک کرنے لگی، جو کہ مدھم تھی۔ کسوہ کو سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اچانک کسوہ کا ہاتھ تھام گیا۔ کسوہ صوفے کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مزے سے اس کا ہاتھ تھام کر سو گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ اسے اٹھاتی، لیکن وہ کسی برے خواب کے ذریعے سے لگ رہا تھا۔ کسوہ نے وہیں ٹیبل پر ٹانگیں رکھی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد مبرم اٹھا تو حیران رہ گیا، وہ وہاں کیوں اور کب آئی تھی؟ اس نے کسوہ کو باہوں میں بھرا اور بستر پر لٹا دیا۔ وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا تھا تو کسوہ کو کہ کیپٹن بننے کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی تھی۔ مبرم شام میں واپس گھر کے راستے پر تھا جب رانگ وے سے آتی گاڑی نے اسے ہٹ کیا۔ اس کی گاڑی ہوا میں اڑتی نیچے آئی تھی۔ بروقت لوگوں نے اسے گاڑی سے نکالا، ورنہ گاڑی سمیت وہ بھی دھماکے میں اڑ جاتا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ کسوہ اور باقی سب بھاگے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ بلڈ چاہیے، ڈاکٹر نے تیزی سے کہا۔ وہ سب بھاگا دوڑی کرتے ہوئے خون جمع کر رہے تھے۔ کسوہ نے فون نکال کر اپنے دوست کے اسپتال سے خون منگوایا اور ایک بوتل اس نے خود نے دیا۔ وہ سب پریشانی سے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہے تھے۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ آپریشن کے بعد سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ کسوہ نے سب کو زبردستی گھر بھیج دیا تھا کہ چینج کر کے اور کھانے کو کچھ لے کر آئیں۔ اچانک مبرم کے ہوش میں آنے کی اطلاع ملی تو کسوہ روم کے باہر سے دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے ہاتھ پر پٹیاں تھیں، پاؤں پر چادر تھی، وہ دیکھ نہ سکی۔ کچھ وقت بعد اسے روم میں شفٹ کیا گیا تو سب سے ملنے کی اجازت ملی۔ کسوہ غصے سے اندر آئی۔ طلاق کی بات نہیں مانی تو تم نے سوچا مجھے بیوہ کر دو؟ اس کے غصے کی شدت سے ناک پھول رہی تھی۔ مبرم نے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں۔ منہ بند رکھو اپنا، اگر تم مرے تو صرف میرے ہاتھوں سے مرو گے مبرم، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ ہاں، بیویوں کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ اس نے اس حالت میں بھی اسے تانے دینے نہیں چھوڑے۔ کسوہ مجھے گھر جانا ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ چپ چاپ لیٹے رہو ورنہ جسم کے سب زخموں پر مرچ لگا دوں گی، اس نے خفگی سے کہا تو وہ بے بسی سے لیٹا رہا۔ وہ سب بھی آئے اور مبرم سے ملے۔ زامیہ گلے لگ کر روئی تھی۔ کسوہ نے معلومات نکلوائیں کہ کس گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ اسی رات وہ شخص حوالات میں تھا اور اس کی صحیح سے ٹھکائی ہو رہی تھی۔ اگلے دن چھٹی ہونے تک کسوہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ہدایات نے جسم پر کافی چوٹی تھی۔ وہ گھر آیا تو اسے تھوڑا سکون ہوا۔ وہ ابھی چلنے کے قابل نہیں تھا، پاؤں کے پنجوں پر چوٹ لگی تھی۔ میر صاحب اور انادل اس سے مل کر چلے گئے تھے۔ زامیہ نے ان دونوں کا کھانا روم میں لگوا دیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر مبرم کو دوا دے کر بیٹھ گئی۔ اپنی شرٹ اتارو، اس نے دراز کھولتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ تمہاری باڈی دیکھنے کا شوق چڑھ رہا ہے مجھے۔ ارے بھائی، یہ مرہم لگانا ہے چوٹوں پر، اس نے خفگی سے کہا۔ میں خود لگا لوں گا۔ اس نے کسوہ کے ہاتھ سے ٹیوب لی۔ مبرم ضد مت کرو، پیچھے تمہارا ہاتھ کیسے جائے گا؟ وہ اس کے انداز پر غصے سے مشتعل ہوئی۔ یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے، اس نے لائٹس آف کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے اوپر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کسوہ اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے جکڑے بیٹھی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ مبرم نے اسے دور کرنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ایک تو وہ ٹریننگ کے بعد فولاد کی بن گئی تھی اور دوسرا وہ زخمی تھا کہ طاقت استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ کسوہ نے شرٹ کھینچ کر اتاری۔ لیمپ آن کیا کہ اسے زخم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے مبرم کو الٹ کرتے زخم کا معائنہ کیا۔ ادھر مبرم کی سانس رکی ہوئی تھی۔ مبرم، یہ نشان کیسے ہیں؟ وہ اسی سوال سے بچنا چاہتا تھا۔ کیسے بھی نہیں ہے، اس نے سختی سے پلٹتے ہوئے کہا۔ ایسے لیٹے رہو ورنہ میں مزید زخم دینے سے گریز نہیں کروں گی، کسوہ نے سختی سے کہا اور ان پرانے نشانوں کا معائنہ کرنے لگی۔ جب اسے نشان کا انداز سے سمجھ آیا کہ وہ کس چیز کے ہیں، کسوہ کے سانس سینے میں اٹک گئی۔ مبرم، اس کا سیدھا کیے دیکھنے لگی۔ مبرم نے گہری سانس بھرتے نظریں چرائیں۔ وہ اسے سوال سے بچنے کے لیے طلاق چاہتا تھا۔ کس نے کیا؟
وہ سختی سے اس کا چہرہ تھامے پوچھنے لگی، مجھے نہیں یاد، 6 سال کا تھا، اس نے بے رب جملے ادا کیے، اس لیے مجھ سے بھاگتے ہو؟ اس نے مبرم کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے فزیکل ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم سیشن کے لیے جائیں گے، اس نے نرمی سے کہا۔ مما نے کروائے تھے سیشن، اثر نہیں ہوا۔ اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا، جب تمہارے پاس میں نہیں تھی، اب میں ہوں، دیکھتی ہوں کس کی ہمت ہے میرے ہوتے ہوئے تمہارے ذہن میں کوئی اور ٹھہر جائے، بھلے یہ ٹراما ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے خفگی سے کہا، کسوا بہتری اسی میں ہے، تم مجھ سے وقت رہتے جدا ہو جاؤ، میں ادھورا شخص ہوں۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ کسوا نے اسے دیکھا اور پھر سینے سے لگایا۔ اتنا درد اپنے اندر لیے بیٹھے ہو، ایک بار مجھ سے شیئر کرتے، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑتی، تمہاری ویلیو کو سمجھتی۔ ادھورا تو ہر انسان ہے، میں بھی ہوں، میرے اندر ہزار خامیاں، لیکن میں جانتی ہوں مبرم تم مجھے پسند کرتے ہو، چاہتے ہو۔ کیا تم نے ان خامیوں کو دیکھتے مجھ سے نفرت محسوس کی ہے؟ اس نے مبرم کے بال سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی کسوا کی شرٹ میں مکمل جذب ہو رہا تھا، پر جتنی بہادر تھی مبرم کو یقین تھا وہ اسے سمیٹ لے گی۔ وہ مکمل لڑکی کو ایک نامکمل مرد نہیں دینا چاہتا تھا، بھلے اسے بے پناہ محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ مجھے بھی تم سے زندگی کے سفر میں کبھی نفرت محسوس نہیں ہوگی، ٹرسٹ می، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، بس باتیں نہیں مانتے۔ اس کی بات پر بحث دیا۔ کسوا نے مبرم کو تکیے پر لٹانا چاہا تو اس نے کسوا کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مبرم، اس نے غصے سے پکارا، میں تمہاری وجہ سے سو نہیں پائی ہوں، پلیز سونے دو، 15 دن بعد واپس جانے۔ اس نے رونی صورت بنا کر کہا تو مبرم کو ترس آ گیا۔ وہ پہلو میں لیٹی تھی، لیکن اس بار مبرم کے ہاتھ میں کسوا کا ہاتھ تھا۔ 15 دن مبرم کی تیمارداری کرتے ہوئے گزرے تھے اور اس نے سائکیٹرسٹ سے علاج کروانا بھی شروع کر دیا تھا۔ بچپن کا ٹراما اتنی آسانی سے ہیل ہونے والا نہیں تھا، لیکن اس کے مزاج میں تبدیلی ہوئی تھی۔ پہلے وہ کسوا کے پاس جانے سے ہچکچاتا تھا، اب آرام سے ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ روتے تڑپتے ہوئے شب بسر، پھر طلوع سورج کمال ہوا، میرے درد سبھی مان پڑے، بن دوا کے شفا یہ کمال ہوا۔ وہ اپنا سامان پیک کیے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مبرم اسے افسردگی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو جیسے تم نے میری قربت میں دن گزارے ہیں۔ اس کی بات سن کر مبرم کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب ایسا سرخ چہرہ لیے بیٹھ جاؤ گے تو آنی کو شک ہوگا۔ اس کی بات سن کر مبرم نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس بار چھٹیوں پر آئی تو جانے نہیں دوں گا، اس نے کسوا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھر میں بے روزگار بیٹھ جاؤں، اس نے خفگی سے کہا۔ اتنی محنت اور تم سب سے جھگڑا کر کے کیپٹن اس لیے بنی ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ میرے میاں کا اب میرے بنا دل نہیں لگتا۔ وہی میاں جو مجھ سے شادی سے بھاگتا تھا، اب تمہاری باری ہے میرے پیچھے بھاگنے کی، میرے لولی ہسبینڈ۔ اس نے آنکھ مار کر شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی گہری تھی۔ دانتوں کا اشتہار دکھا لو، 15 دن برباد ہو گئے ہیں میرے، ہانی مون بھی رہ گیا۔ اس کا افسوس جوں کا توں تھا۔ کہو تو آج ہی چلتے ہیں، اسی بہانے سے اسے روکنے کا سوچتے ہوئے بولا۔ معاف کر دو بھائی، مجھے ہیڈ کوارٹر جا کر حاضری دینی ہے، 6 ماہ اور چلکود اس لیے نہیں کی تھی کہ گھر بیٹھ جاؤں۔ تمہیں پتا بھی ہے ٹانگیں اتنی درد کرتی تھی، کبھی کبھی لگتا تھا ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے بیگ میں آخری سامان ڈال کر زپ بند کی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اسے رات میں ایئرپورٹ جانا تھا۔ میں کوشش کروں گی اپنی پوسٹنگ یہیں کروا لوں، لیکن تمہیں پتا ابھی میں نے جوائننگ کیا تو ابھی میری بات کون سنے گا؟ اس نے مبرم کے اصرار پر کہا۔ میں وہاں آ جاؤں گا، اس نے کسوا کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاؤں تھام لیے۔ کیا کرے مبرم، چھوڑو، وہ چینختے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اتنے دن سے میری خدمت کر رہی تھی آرام کرنے کی بجائے، میں تو ڈھنگ سے تمہیں آرام بھی نہیں دے پایا۔ اس نے افسوس سے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ کسوا پاؤں اس کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن ناکام رہی۔ پھر اس نے خفگی سے مبرم کو دیکھا، وہ مسکرا کر نرمی سے اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ کاش میں تمہیں پہلے بتا دیتی کہ میرے پاؤں بے جان ہو گئے تھے، تو جاتے ہوئے نہیں آنے کے فوراً بعد تم سے یہ معاوضہ وصول کرتی۔ اسے بے حد سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مبرم مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے سو گئی تھی، اس نے تب بھی اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کیے تھے۔ وہ بری طرح تھکن کا شکار تھی اور اسے افسوس تھا کہ 15 دن اس کے ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گئے۔ مبرم کو سوتے ہوئی کسوا بہت پیاری لگ رہی تھی، اس لیے اس نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ زامیہ کو حیرت ہوئی تھی، ابھی تک کسوا کمرے میں تھی۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دینے لگی۔ مبرم نے دروازہ کھولا۔ مما آپ ایسے ہی آ جاتی ہیں، اس نے راستہ دیا۔ کسوا کہاں ہے؟ وہ اندر آئی، اسے سوتا پا کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سو رہی ہے، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، زامیہ نے کسوا کی جانب آتے ہوئے کہا۔ مما سونے دیں، تھک گئی ہے، مبرم نے بے چینی سے کہا تو زامیہ نے گھورا۔ اس کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تم پیٹو گے اسے، زامیہ نے کسوا کو ہلایا۔ کسوا بچے، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، جانا نہیں ہے میری بچی نے، زامیہ نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ جانا ہے آنی، اور یہ مبرم کا بچہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے اٹھایا بھی نہیں ہے۔ وہ غصے سے مبرم کو ڈھونڈنے لگی جو روم سے فوراً غائب ہو گیا تھا۔ کہہ رہا ہے مما مت اٹھائیں، تھک گئی ہے، ہنس کر بولا۔ ہاں مجھے بھی کہہ رہا ہے مت جاؤ۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ مبرم مما بابا سے بھی ملنا ہے، وہاں سے گاڑی گھماتے ہوئے چلنا۔ اس نے موبائل ہینڈ بیگ میں ڈالتے ہوئے جوتے کے لیس بند کرنے کے لیے پاؤں پر جھکی تھی کہ مبرم نے اس کے ہاتھ اٹھا کر خود لیسز بند کیے۔ آنی لگتا ہے مبرم کو مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر مبرم کو دیکھنے لگی، وہ چہرہ موڑ گیا۔ اس کا چہرہ کسوا کی ذرا سی بات پر سرخ ہو جاتا تھا۔ آنا بھی چاہیے، ورنہ میں نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دینی ہے۔ بچی مہمانوں کی طرح گھر آیا کرے گی اور نیکسٹ ٹائم یہ تمہیں پانی بھی اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔
زامیہ نے مسکرا کر کہا۔ کسوہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ماما، اس نے خفگی سے کہا۔ چلو ماما کے پپو۔ کسوہ نے مبرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور زامیہ کو ہاتھ ہلا کر بائے کیا۔ زامیہ ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی مما پاپا سے مل کر سیدھا ایئرپورٹ گئی تھی۔ مبرم نے اس کا ہاتھ یوں تھاما ہوا تھا جسے جانے نہیں دے گا۔ مبرم، مجنون بننے کی کوشش مت کرو۔ کسوہ نے آنکھیں دکھائیں۔ پلیز مت جاؤ۔ وہ رو دینے کو تھا۔ مبرم، میری ڈیوٹی ہے، تم مجھے میرے فرض سے روکو گے؟ اس نے مبرم کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ جانتی تھی مبرم اس سے بہت سالوں سے محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، اور اب اس کا ڈرامہ جان لینے کے بعد کسوہ کا اسے نہ چھوڑنا مبرم کو یقین دلا گیا تھا کہ کسوہ اسی کی ہے۔ بچپن میں وہ ایک بار کھو گیا تھا اور اگلے دن کافی بری حالت میں ملا تھا۔ زامیہ نے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ وہ ابیوزڈ ہوا تھا۔ مبرم کی شخصیت میں بچپن کا وہ ڈر بیٹھ گیا اور اس نے خود کو نامکمل انسان مان لیا۔ کسوہ سے محبت کے باوجود شادی سے انکاری رہا، لیکن کسوہ نے بھی اسے بتا دیا وہ مکمل اور نامکمل، وہ جو بھی خود کو سمجھے وہ بس اسی کا ہے۔ وہ فلائٹ سے اسلام آباد پھر اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ دوبارہ وہیں آ کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے دن سے سخت محنت سٹارٹ ہوئی۔ کچھ لڑکیاں اسے اپنی طرح ہی ملی تھیں۔ اس کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ فوجی ٹریننگ کیمپ ہے، آپ کا اسکول نہیں ہے، کسوہ نے غصے سے کہا۔ واپس جب اپنے کمرے میں آئی تو اسے ہنسی آنے لگی۔ پتہ نہیں انسٹرکٹر اس کی شرارت کیسے برداشت کرتے تھے۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا گلا ہی دبا دے۔ اس نے واپس آ کر ڈسپلن کو مکمل طریقے سے فالو کیا تھا۔ مبرم کو ٹائمنگ معلوم تھی، کب وہ فری ہوتی تھی، وہ فوراً کال گھماتا تھا۔ زامیہ نے بتایا تھا وہ میٹنگز تک کینسل کر دیتا تھا، کھانا اسکپ کر دیتا تھا۔ کسوہ کو افسوس بھی ہوا اور اس پر پیار بھی آیا، اور 1 مہینے کے بعد وہ 1 ویک کی لیو پر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ کسوہ نے گھورا لیکن اس نے ضد باندھ دی تھی کہ اب وہ اس کے بنا نہیں رہے گا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے مسکرا کر اس کا لائف سٹائل دیکھا۔ یہاں کی کسوہ اور گھر والی کسوہ میں خاصا فرق تھا۔ فریش ہو جاؤ، کھانا آتا ہی ہوگا، اس نے کہتے ہوئے اپنی ساڑی دیکھی جو اب اس کا یونیفارم تھا۔ خوبصورت اور نڈر سی لگ رہی ہے اس ڈریس میں۔ اس نے کسوہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پاس کیا۔ تمہیں پتہ ہے کمانڈرز اور آفیسر مجھے ترقی دینے کا سوچ رہی ہیں، انہوں نے ایک مشن دیا تھا، وہ میں نے کل ہی مکمل کیا، اور گیس کرو کیا ہوا؟ میں نے 4 دشمنوں کے سراغ نکال کر آفیسرز کو دیے۔ کل میری ہیڈ کوارٹر میں طلبی ہے، اس نے مبرم کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بتایا۔ مبرم کی آنکھوں میں خوشی سے نمکین پانی تیرنے لگا۔ اس نے جھک کر کسوہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ مبرم صاحب ترقی کر کے آئی ہیں؟ اس کے کس کرنے پر کسوہ نے شرارت سے جتایا۔ بالکل، اتنی ترقی کر کے آیا ہوں کہ، وہ بول کر اس کے لبوں پر جھک گئے، اور اچانک نو پر سوئی جاتے ہی کمرے کا دروازہ بجا۔ کسوہ ہنستے ہوئے دور ہوئی۔ ڈنر ٹائم۔ اس نے دروازہ کھولا اور ٹرالی لے لی۔ فریش ہو کر آ جاؤ، اس نے دوبارہ کہا، اور وہ گہری سانس بھر کر بیگ سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے ٹی شرٹ اور لوز پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ کسوہ بھی فریش ہو کر آئی۔ اس نے بھی مبرم کی ٹی شرٹ اور اپنی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ میری ٹی شرٹ کیوں پہنی؟ اس نے کھانا نکالتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی دل کر رہا تھا۔ تم کچھ دن بعد چلے جاؤ گے اور پھر اس خالی کمرے میں ہماری یہ یادیں ہی رہ جائیں گی۔ اس نے مبرم کی جانب دیکھتے اس کی جانب چمچ بڑھایا۔ اس نے محبت سے اسے دیکھتے چمچ منہ میں ڈال لیا۔ کھانے سے فری ہوتے ہوئے تو کسوہ نے باہر دیکھا۔ ابھی سب کمروں میں ہیں، باہر چلو تمہیں ایریا دکھاتی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کھڑکی کے پردے صحیح کر کے پلٹ کر کہا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں فی الحال کہیں نہیں جانا چاہتا، تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، بہت مس کر لیا میں نے، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کسوہ کو باہوں میں اٹھایا۔ مبرم نہیں، اس نے نکلنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، آج فرار کی گنجائش نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ کسوہ کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ او مائی گاڈ، تم شرماتی بھی ہو؟ مبرم نے حیرت کا اظہار کیا۔ مبرم، تنگ مت کرو، اس نے مبرم کے سینے میں خود کو چھپایا۔ مبرم نے حیرت کا اظہار کیا۔ مبرم، تنگ مت کرو، اس نے مبرم کے سینے میں خود کو چھپایا۔ کیسے نہ کروں، تم نے بہت کر لیا، اب میری باری، اس نے جھک کر چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چھوا۔ کسوہ نے مبرم کے سینے میں جائے پناہ تلاش کی، اور وہ ایک دوسرے کی دھڑکن کے احساس بنتے ہوئے ایک طویل سفر عبور کر کے مکمل ہو ہی گئے تھے۔ چند ماہ بعد کسوہ کو ہیڈ کوارٹر بلایا گیا جب اس نے بیک ٹو بیک 3 بڑے ٹاسک پورے کیے تھے۔ کمرے میں چند اعلیٰ افسر بیٹھے تھے۔ ایک جنرل نے فائل بند کی۔ کیپٹن کسوہ، آپ کی بہادری، حاضر دماغی اور نڈر مزاج نے ہمیں متاثر کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک خفیہ یونٹ کا حصہ بنیں۔ یہ مشن عام فوجی مشقوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان سب نے وہاں بلانے کا مقصد بتایا۔ سر، کیا یہ وہی ہے جسے لوگ خفیہ ایجنسی کا کام کہتے ہیں؟ اس کا کتنا بڑا سپنا تھا سیکرٹ ایجنٹ بننا۔ جی ہاں، آپ کو سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر منتخب کیا جا رہا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ کے حوصلے کو دیکھ کر ہمیں یقین ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ان کی بات سن کر کسوہ نے مسکرا کر سلیوٹ کیا۔ اس نے ایک درخواست کی کہ جو کہ اپنے شہر میں پوسٹنگ کی تھی، لیکن اسے جب ضرورت ہوگی دوسری جگہ جانا ہوگا۔ کسوہ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ وہ کیپٹن ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک ایجنٹ بھی تھی۔ اس 1 ماہ کی چھٹی کے بعد اسی کے شہر میں کوارٹر منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ جب چاہتی سیکرٹ مشن کے لیے کیپٹن کی ڈیوٹی سے آف لے سکتی تھی۔ وہ گھر کے راستے پر پیدل آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک بزرگ کا ٹھیلا نظر آیا تھا۔ اسے ٹھیلا چلایا نہیں جا رہا تھا۔ میں مدد کروں؟ اس نے پیچھے سے آ کر پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگے۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیا تم یہاں ٹھہر سکتی ہو 10 منٹ؟ انہوں نے کسوہ سے پوچھا جو کہ مبرم کی ٹی شرٹ پہنے عجیب حلیے میں تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ٹھیلے پر بیٹھ گئی۔
وہ نماز پڑھنے سامنے موجود مسجد میں چلے گئے. وہ ٹھیلے پر بیٹھ کر پاؤں چلانے لگی. اچانک گاڑی کی آواز کے بعد ایک آواز سنائی دی. چلو لڑکی، یہ ٹھیلا ہٹاؤ یہاں سے. وہ رفتار آواز میں سامنے روڈ پر اس لڑکی کو بولا جو ٹھیلے پر بیٹھی تھی. اس کی آواز سن کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی. وہ پولیس کی گاڑی سے باہر ونڈو سے گردن نکال کر بول رہا تھا. اچانک ایک پل کو اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی. وہ ہمیشہ ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتی تھی. آج اسے مل گیا تھا. کیوں ہٹاؤں؟ تمہارے باپ کا روڈ ہے. وہ گھورتے ہوئے بولی. اسے پولیس والے ویسے ہی پسند نہیں تھے اور ایسے روک چاڑنے والے تو بالکل پسند نہیں تھے. اے لڑکی، تمیز سے بات کرو. پولیس والا ہوں، 1 منٹ میں اندر ڈال دوں گا. وہ غصے سے بل کھانے لگا. لوگ اس کی ورزی سے ڈرتے تھے اور وہ کیسے اسے سنا رہی تھی. غلطی ہونے کے باوجود بھی اس پر روک جما رہی تھی، حالانکہ یہ کام تو اس پولیس والے کا تھا. تمہاری اتنی ہمت، ابھی جانتے نہیں مجھے جناب. وہ کمر پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ نہ چاہ کر بولی، جبکہ وہ اب گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا تھا. تم جیسی عام ٹھیلے والی کو جانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے. کہو تو جیل میں ڈالنے کی خواہش پوری کر دوں. وہ غصے میں اس لڑکی پر چڑھ دوڑا جو کب سے اس کا ضبط آزما رہی تھی. عام لڑکی ہو کر پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی کرنا اسے تیش دلا گیا تھا. ہمت ہے تو ڈال کر دکھاؤ. وہ بھی غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی. کس کی مجال تھی کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکتا، لیکن سامنے کھڑا پولیس والا زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا. میں ڈال کر بتاتا ہوں پولیس والے کو دھمکانے اور اس کی بات نہ مانے پر کون کون سے کیس ٹکتے ہیں. بڑی کوئی توپ چیز سمجھ رہی ہے خود کو. اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے غصے سے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی. اس دوران وہ بزرگ آ گئے. بیٹا، بچی کی غلطی نہیں ہے. انہوں نے کہنے کی لاکھ کوشش کی. کسبا اسے غصے سے گھورتے ہوئے کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی. وہ جانتی جو تھی کچھ وقت بعد بس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہا ہوگا. آپ ٹینشن نہ لیں بالکل بھی، بس میں مہمان بن کر جا رہی ہوں، جلد آپ سے ملاقات ہوگی. وہ ہنس کر بولی. اسے تپا گئی تھی. جیل جانے کا سن کر سب کی سانس رک جاتی تھی اور وہ مسکرا کر بات کر رہی تھی. اسے سبق سکھانا ہی تھا. وہ ایس پی کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بے چین تھا. اسے اپنی پولیس والی گاڑی میں ڈال کر اپنے تھانے پہنچا، جہاں اسے دیکھ کر انسپکٹر نے سلیوٹ مارا. یہ ہماری مہمان بن کر آئی ہیں، خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ چھوڑنا. لیڈی انسپکٹر کو بھیج دینا جیل میں تھوڑی دیر بعد. اسے جیل میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی. اسے غصہ آنے لگا کہ اس مٹی کی بنی تھی وہ. اسے وہ پٹوانے کی دھمکی دے رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی. مجھے ایک کال کرنی ہے، اس نے کہا تو ایس پی سمجھا وہ وکیل کرنا چاہتی ہے، اس لیے ٹیلی فون سے کال کرنے کی اجازت دی. اس نے کچھ دیر سرگوشی میں بات کی اور مسکرا کر اسے دیکھا. اب ایس پی صاحب مجھے جیل میں ڈال دیں. اس کی ادا پر تو ایس پی انسپکٹر بھی چکرا کر رہ گئے. آج تک ایسا مجرم دیکھنے کو نہ ملا تھا. اس لڑکی پر کیس بناؤ، دن دہاڑی ایس پی کو دھمکی دے رہی تھی، اوپر سے ڈھیٹ بھی ہے. اس نے غصے سے سر پکڑتے ہوئے کہا. وہ مزے سے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر کھا رہی تھی. اس نے اسے گھورا. لیڈی انسپکٹر اس کی تفتیش کرنے جیل کے اندر جا رہی تھی جب اچانک پولیس سائرن سنائی دیے. ایک ساتھ بہت سی گاڑیاں آئی تھیں. ایس پی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا. سر، ڈی آئی جی صاحب آئے ہیں. اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی. کسبا کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی. سر، آپ یہاں؟ اس سلیوٹ مار کر حیرت سے پوچھنے لگا. وہ کسی عام سے پولیس اسٹیشن میں کب آتے تھے؟ تم نے جس مجرم کا پکڑا اسی سے ملنے آیا ہوں. وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا. سر نے اس کی پروموشن کر دینی تھی. اس لڑکی کا جرم بڑا ثابت کرتا اندر ڈال چکا تھا. اسے یقین تھا وہ ڈی آئی جی کو بھی تنگ کر چکی ہوگی. وہ مسکراتے ہوئے ایس پی سے ایس پی بننے کے خواب دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہا تھا. سر، فوراً رہا کرو کیپٹن کسبا کو. جانتے ہو یہ لڑکی کیپٹن ہے. ان کی بات سن کر ایس پی ساکت رہ گیا. کسبا کو پولیس والی نظروں سے دیکھتے ہوئے محنت سماجت کرنے پر اتر آیا. پروموشن کی جگہ تنزلی اسے نظر آنے لگی. ان سب کو فائر کر دوں؟ انہوں نے کسبا سے پوچھا تو ہنس دی. نہیں سر، بس وارننگ دے دیں. اور یہ لوگ اتنے سے جرم پر کیس ٹھوکنے کی دھمکی دے رہے تھے. بیچارے عام لوگ پھر مجرم ہی بنیں گے. میں وارننگ دیتی ہوں، اگر کسی عام انسان کا کیس آیا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس دن یہ بدلہ بھی لوں گی. کسبا نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے کہا. وہ دونوں چلے گئے تو ایس پی کا رکا ہوا سانس ان دونوں کے جاتے ہی بحال ہوا اور وہ اچانک سے کرسی پر ڈھہ گیا. میں آج گیا تھا. وہ سر ٹیبل پر رکھے بولا. سب نے افسوس سے گردن ہلائی. آج ایس پی کے ساتھ پورا عملہ بے روزگار ہو جاتا. شکر ہے اس لڑکی نے زیادہ شکایت نہیں لگائی، ورنہ سچائی جان کر ہی کوئی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہتا. وہ اکثر مشن پر نکلتی تو مبرم کے کپڑے پہن جاتی تھی. آج بھی مسجد کے قریب کچھ سرگرمی دیکھنے گئی تھی تو اس پولیس والے نے این وقت پر انٹری دے کر پلان برباد کر دیا تھا. وہ گھر آئی تو زامیہ نہیں تھی. وہ اور میر صاحب انادل عمرے پر گئے ہوئے تھے. وہ چینج کر کے مبرم کی دوسری ٹی شرٹ پہنے شام کو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی روشنیوں میں نہائے شہر کو دیکھ رہی تھی. مبرم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا. کسبا، مجھے لگتا ہے یہ سب خواب ہے. تم میرے ساتھ ہو، یہ لمحے ہمارے ساتھ ہیں. وہ آنکھیں بند کی. کسبا کو خود میں محسوس کر رہا تھا. اگر خواب ہے تو مجھے نہ جگانا. میں تو چاہتی ہوں یہ خواب کبھی ختم نہ ہو. کسبا نے شرارتی انداز میں کہا. مبرم نے کسبا کے ماتھے پر بوسہ دیا. اس کی آنکھیں سکون سے بند کر کے اس نرم لمس کو محسوس کیا. اب تو لگ رہا ہے میرا شوق پن بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے. وہ مسکرا کر بولی تو مبرم نے اس بات میں سر ہلایا. بالکل، جتنی شرارت کرنی ہے جی بھر کر کرنا. وہ اس کی ناک دبا کر بولا.
پھر آفس جاؤں؟ وہ ہنسی۔ بالکل نہیں، ورنہ میں کھڑوس باس کی جگہ مجنوں باس مشہور ہو جاؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں مصنوعی غصے سے بولا تو کسوہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ مبرم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میری شرٹس پہن کر کیسا محسوس ہوتا ہے جو ہر وقت پہنے رہتی ہو؟ ایسا محسوس ہوتا ہے تم میرے پاس ہو، تمہارے کپڑوں کی مہک میرے قریب رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر سر اٹھا کر بولی۔ مبرم نے بے ساختہ اسے اپنے بالکل قریب کر لیا تھا۔ اسے پاس ہونا کہتے ہیں مسز، اس نے جبر لمس چھوڑتے اپنی محبت سے اسے تنگ کیا تو کسوہ نے اسے مکے مارے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ کسوہ کے پرائیویٹ موبائل پر کال آنے لگی۔ مبرم نے اسے دیوار سے لگا دیا کہ وہ اس کی قربت سے بھاگ نہ سکے۔ مبرم، باس کی کال ہے، ارجنٹ جانے۔ اس نے سختی سے دور کرتے ہوئے کہا، سوری، ابھی تم شوہر کے پاس ہو۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھے، اس کے تمام بھاگنے کے راستے بند کر دیے۔ کسوہ بھی کسوہ تھی، اسے چھوڑ کر موبائل اٹھاتے کھڑکی سے کود گئی۔ مبرم نے غصے سے دیوار پر پنچ مارا، وہ ایک بار پھر ناکام رہا تھا۔